لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. محترم حاضرین مجلس اور معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں ہر قسم کی بزرگی و بڑائی کبریائی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے امت محمدیہ پر صاحب استطاعت لوگوں پر حج کو فرض کیا. اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی زندگی امت کے لیے ایک بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. محترم سامعین، آج کی ہماری یہ مجلس حج کے تعلق سے کچھ احکام سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہے. آج کا تربیتی کیمپ حج جیسا فریضہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مالداروں پر جو فرض کیا ہے، اس کے تعلق سے کچھ احکام و مسائل کی جانکاری رکھنا. جن لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کی توفیق دی ہے تو ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسائل کی جانکاری حاصل کریں، پھر حج جیسے فریضے کو ادا کریں. تو اسی غرض سے آج یہاں سینٹر والوں نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے. تو میں بات کو طول نہ دیتے ہوئے براہ راست اپنے موضوع کو شروع کرتا ہوں. تو سب سے پہلے دیکھیے، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
اور لوگوں اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں کا بیت اللہ کا حج کرنا جو صاحب استطاعت ہیں، من استطاع الیہ سبیلا، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے، جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، مالدار لوگ ہیں، انہی لوگوں پر اللہ تبارک بیت اللہ کا حج کرنا یہ ضروری ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو اعراض کرے اس سے، جو روگردانی کرے، کفر کرے، یعنی اس چیز کا انکار کرے، تو اسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ تو آج کا جو میرا موضوع رہے گا وہ حج کی فضیلت، اس کے شروط، اور ساتھ ساتھ جگہ کے لحاظ سے جو میقات ہے وہ، اور زمانے کے لحاظ سے جو میقات ہے وہ، یہ میرا موضوع ہے۔ حج کی فضیلت، اس کے شروط اور میقات الزمانیہ والمکانیہ۔ تو دیکھیے سب سے پہلے جو میں نے آیت پڑھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں کے لیے ضروری ہے، وہ بھی اللہ ہی کے گھر کے لیے۔ ساتھ ساتھ شرط کے ساتھ کہا کہ لوگوں پر جو حج میں نے فرض کیا ہے عام لوگوں پر نہیں کیا ہے، بلکہ ان لوگوں پر فرض کیا ہے جو مال و دولت رکھتے ہوں، جن کے پاس مال ہو، جو صاحب حیثیت ہو، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ سفر حج پر جب نکلتے ہیں وہ بھی خرچ برداشت کر سکیں، اور اپنے اہل و عیال کو جو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں اس خرچ کو بھی برداشت کر سکیں۔ ایسی طاقت رکھنے والوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ان لوگوں پر حج فرض ہے، ورنہ عام لوگوں پر جو بالکل نچلی سطح کی زندگی گزارتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض نہیں کیا ہے، بلکہ مالدار لوگوں پر، جن کے پاس مال و دولت ہو، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے۔ اور اس کے بعد کہا آیت کے دوسرے ٹکڑے میں جو اس چیز کا انکار کرے گا، یعنی حج جیسی فرضیت کا انکار کرے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ تو یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن حج ہے، اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن حج ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مالدار لوگوں پر فرض کیا ہے، اس لیے کہ اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں ساروں پر فٹ نہیں ہوتے۔ جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ بھی انہی لوگوں پر ہوگی جو مال رکھتے ہیں، جو مالدار ہوں، جن کے پاس مال ہو، وہی لوگوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا۔ حج ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی طرح فرض کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ بعض احکام لوگوں پر فٹ ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے حج بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مالدار لوگوں پر فرض کیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا لوگوں پر میں نے حج کو جو فرض کیا ہے وہ مالدار لوگوں پر فرض کیا ہے۔ دوسری حدیث جو میں نے پڑھی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے کہا شہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دینا یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے پہلا رکن ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ دوسرا رکن ہے وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تیسرا ہے وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا وحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا۔ وصوم رمضان، رمضان ایک مہینے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس کے روزے رکھنا۔ یہ اللہ تبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا اسلام کی بنیادی بیس، جس کو اساس کہتے ہیں، یہی 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے کہ سب سے پہلے ہم اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس بات کی گواہی دیں، پھر اس کے بعد دوسرے احکام فٹ ہوتے ہیں لوگوں پر۔ تو سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی معبود برحق نہیں۔ اسی چیز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر 13 سالہ زندگی گزاری تھی، صرف اور صرف اسی غرض سے کہ آپ ایک اللہ کی دعوت دیں، دوسروں کو روکیں، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت دیں، ایک اللہ کی تم عبادت کرو اور طاغوت سے پرہیز کرو۔ طاغوت جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس چیز کی عبادت کی جائے اسی کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کہا کہ سب سے پہلے بنیادی ارکان میں سے اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں توحید ہے۔
اس توحید کا اقرار کرے، صحیح معنوں میں دل سے اقرار کرے اور اس پر عمل کرے، تو ایسی صورت میں ظاہریت کی جتنی چیزیں یا کفر کی حالت میں جتنی چیزیں عمل کرتا تھا ساروں کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر بہت سارے معبود ہیں، خود اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا معبود پائے جاتے ہیں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر دنیا کے اندر دو معبود ہوتے تو ٹکرا جاتے، ایک کہتا کہ دن ہو ایک کہتا رات ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ معبودان باطلہ تو بہت ہیں لیکن معبود حقیقی ایک ہے۔ معبودان باطلہ جن کی پرستش کی جاتی ہے وہ بہت سارے ہیں، لیکن حقیقی معبود ایک اللہ، ایک اکیلا ہی ہے جس کی عبادت کی جائے، جو مستحق عبادت کا سارے کی طرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس بات کا اقرار کرنے کے بعد اسلام کے بہت سارے احکام بعد میں فٹ آتے ہیں۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کے اندر، دلوں کے اندر ان کے یہ چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مضبوط کرایا کہ آپ اقرار کرائیں اس بات کا، اور ان کے جو لات و عزا معبود تھے وہ ساروں کو سارا وہ انکار کریں صراحت کے ساتھ، تب چل کے اسلام پر عمل کرنا ان کے لیے آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے حدیثوں میں، بہت ساری حدیثوں میں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید کی اکثر آیتیں اسی بات کی گواہی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، پھر اس کے بعد دوسرے احکام چاہے اس امت پر ہو چاہے اس سے پہلی امتوں پر ہو۔ بہرحال یہاں بھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری چیز کہا نماز قائم کرنا، تیسرا کہا زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھا کہا بیت اللہ کا حج کرنا، پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہاں جو ہے توحید کے اقرار کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں پر احکام فٹ کرائے، کہا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ تو یہاں اللہ تبارک اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے مقام پر کہا کہ بیت اللہ کا حج کرنا یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے 5 ارکان جو بنیادی ہیں اس میں سے ایک رکن ہے۔ اگر اس کو آپ ڈھا دیں گے، انکار کریں گے اس چیز کا، تو ایسی صورت میں سارے کے سارے بنیادی ارکان، بلکہ اسلام ہی کو ڈھانے کا ہے۔ اسلام ہی کو اگر کوئی بھی رکن 5 میں سے کوئی بھی ایک چیز کا آدمی انکار کرے تو گویا کہ آپ اس 4 کے بھی منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا۔ تو اس چیز سے معلوم ہوتی ہے کہ بیت اللہ کا حج کرنا بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں کہا ہے، بات اگلے بہت ساری جگہوں پر کہا ہے کہ حج کرنے سے کیا کیا ثواب ملتا ہے، بات آگے آئے گی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے تعلق سے کہا کہ یہ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، فقال یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو، اللہ تبارک تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے لہذا تم حج ادا کرو۔ قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے لہذا تم حج ادا کرو۔ ایک آدمی نے کہا اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج کرنا ہر سال ہم پر ضروری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، فسکت حتی قالها ثلاثا، اس آدمی نے 3 مرتبہ کہا اے اللہ کے نبی ہم پر حج کرنا ہر سال ضروری ہے، تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ بھی خاموش رہے۔ پھر اس کے بعد کہا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہتا تو امت پر یہ چیز ضروری فرض قرار دی جاتی کہ ہر آدمی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن لوگوں پر فرض کیا ہے وہ لوگ ہر سال حج کریں، اگر میں ہاں کہتا تو واجب ہو جاتی، لیکن میں خاموش رہا۔ اور وما استطعتم، اور جو ہے تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، تمہارے اندر اتنی طاقت اور قدرت اور اتنی سکت نہیں ہے کہ تم جو ہے ہر سال حج ادا کرو، یہ طاقت تمہارے اندر نہیں ہے، میں اسی لیے خاموش رہا ہوں۔ یہ بہت ساری جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی مصلحت کے خاطر کہا ایسا، جیسے تراویح کا مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات پڑھانے کے بعد چھوڑ دیے۔ چوتھے دن صحابہ کرام کا مسئلہ ایسا تھا کہ کھکار رہے تھے، معلوم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر گھر میں موجود ہیں، لیکن مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ امام بنتے ہوئے نماز نہیں پڑھائی۔ کہا مجھے معلوم تھا، فجر کی نماز پڑھا کر کہا مجھے معلوم تھا آپ لوگ مجھے اشارہ کر رہے تھے کہ میں آؤں نماز پڑھاؤں، لیکن میں نہیں پڑھانا چاہتا، اس لیے کہ اگر یہ میں پڑھا دیتا تو امت پر وہ چیز فرض ہو جاتی اور تم پر گراں گزرتی وہ چیز، اور تم تکلیف اٹھانے تم تکلیف میں مبتلا ہو جاتے، اس لیے میں جو ہے وہ پڑھانا چھوڑ دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر آسانی کے لیے بہت ساری جگہوں پر کہا ہے کہ میں اگر ہاں کہہ دوں گا تو تم طاقت نہیں رکھتے اس چیز کی۔ یہاں بھی یہی کہا
کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سال آدمی کا حج کرنا ضروری ہے؟ 3 مرتبہ اس نے کہا، تینوں مرتبہ خاموش رہے۔ اس کے بعد کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں اس صورت میں ہاں کہہ دیتا تمہارے سوال کے جواب پر تو ایسی صورت میں وہ جو ہے فرض ہو جاتی تم پر، اور تم جو اس کی طاقت نہیں رکھتے، اتنی استطاعت تمہارے اندر نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ تم ہر سال ادا کر سکو، نہیں ہے طاقت، اس لیے میں جو ہے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ذرونی ما ترکتکم فانما اہلک من کان قبلکم بکثرۃ سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں جن چیزوں کے بارے میں کچھ بھی نہ کہوں اس بارے میں مجھے چھوڑ دو، سوال کر کے خواہ اپنے آپ کو تکلیف میں مشقت میں مت ڈالو، خواہ اگر تم پوچھو گے اس کے بارے میں جواب دے دوں پھر اس پر عمل نہیں کر سکو گے، لہذا ضروری ما ترکتکم، میں نے جن چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، خاموشی اختیار کیا، تو لہذا تم بھی خاموش رہ جاؤ، جتنا میں بتا رہا ہوں اسی کو لے لو، بس اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اور دنیا و آخرت کی دونوں کامیابی اسی میں ہے، ورنہ سوالات کرتے کرتے کیا ہوگا حال، کثرت سے سوال تو ہو جائیں گے لیکن عمل کرنے کی طاقت نہیں رہے گی، لہذا کل قیامت کے دن سخت سے سخت پکڑ ہوگی تمہاری، اس لیے میں جن چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہوں ان چیزوں کے بارے میں لے لو، اور جن چیزوں کے بارے میں خاموش رہ جاؤ اسے خاموشی اختیار کرو، مجھے چھوڑ دو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس کے بعد کہا، فإنما أهلك من كان قبلكم، پھر وجہ بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت سے سوالات مت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ تم سے پہلے کی قومیں جو دنیا کے اندر آئی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کو کتاب دیا ہے، بہت ساری پچھلی قوموں کو اللہ تبارک دنیا میں نازل کیا، ان کی جو ہلاکت کا، بربادی کا، اپنے آپ کو نقصان اٹھانے کا جو سبب تھا وہ کیا تھا؟ بکثرت سؤالہم، کثرت سے سوالات کرنا، زیادہ سے زیادہ سوالات۔ آج بھی ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے کہ بہت سارے سوالات تو کرتے ہیں، کیوں؟ سوالات یا تو آدمی ٹیسٹ کی بنیاد پر، یا تو علماء کو پرکھنے کی بنیاد پر کہ عالم کے اندر کتنا علم ہے دیکھیں گے یہ، یا تو پھر علماء کے درمیان لڑائی پیدا کرنے کے لیے اس وجہ سے کرتے ہیں، بہت سارے حضرات کرتے ہیں ایسا، بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے۔ تو یہ جو ہے سب سے پہلے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، بکثرت سؤالہم، کہ کثرت سے سوالات کرنا، زیادہ زیادہ پوچھنا، یہ چیز جو ہے ہلاکت کا سبب ہے، خود اپنے آپ کو نفس میں جو ہے ہلاکت کی بربادی ہے۔ واختلافہم علی انبیائہم، اور انبیاء علیہ السلام کے سلسلے سے انہوں نے اختلاف پیدا کر دیا، جیسا کہ بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے واقعات ہیں کہ انہوں نے خود انبیاء کو قتل بھی کر دیا، اختلاف بھی پیدا کیا، شریعتوں کو بھی ٹھکرایا، کتابوں کو بھی ٹھکرایا، احکام کو بھی ٹھکرایا، ساری چیزوں کو ٹھکرا دیا انہوں نے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، واختلافہم علی انبیائہم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا اپنی امت کے لیے، کہا میں جن چیزوں کا حکم دوں اس کو بجا لاؤ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، میں جن چیزوں کا حکم دوں انہی طاقت کے مطابق بجا لاؤ۔ یہی اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو مکلف کیا ہے کہ کوئی بھی احکام دنیا، جتنے احکام شریعت کے ہیں وہ سارے کے سارے احکام کو اللہ تبارک تعالیٰ ہر آدمی پر مجبوراً عمل کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ طاقت کے مطابق کہا، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ جیسے مثال کے طور پہ آدمی اگر نماز نہیں پڑھ سکتا کھڑے ہو کر تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، یہ شریعت کی چھوٹ ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر، بہرحال اس طریقے سے احکام ہے۔ آدمی مثال کے طور پہ نماز کے تعلق سے ہے ایسا، تو اسی طریقے سے جتنے احکام آئیں گے، جیسے صاحب استطاعت نہیں ہے وہ حج نہیں کر سکتا، اس پر اللہ تبارک تعالیٰ مال نہیں دیا ہے تو لہٰذا حج اس سے ساقط ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے رمضان کے روزے جو آدمی نہیں رکھ سکتا یا بیمار ہے تو اسی صورت میں بعد میں رکھ لے، یا ایسا بیمار ہے جو اگر نہیں رکھ سکتا تو اسی صورت میں اس کے لیے کچھ احکام دوسرے رکھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو یہ شریعت کے احکام اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جتنی میرے بس کے اندر طاقت ہے اسی کے موافق عمل کرنا ہے۔ میری طاقت سے بڑھ کر اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کعبۃ اللہ کا طواف کیا جا رہا تھا تو ایک شخص کو آدمی جو ہے کندھوں پر اٹھا کر لا کے طواف کرا رہے، پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ہے؟ کہا انہوں نے نظر مانی ہے اس چیز کی۔ کہا ایسی نظر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ایسی نظر نہیں، بلکہ تم جو ہے اپنی طاقت جتنی ہے اس کے مطابق عمل کرو اس چیز کو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فأتوا منه ما استطعتم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اپنی استطاعت کے مطابق تمہارے اندر جتنی قوت ہے جتنی طاقت ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ ہاں طاقت سے بڑھ کر کوئی حکم اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے تو وہ آپ اور اللہ کے ذمے، اللہ تبارک تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا۔ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا جتنی طاقت انسان کے ہے بس میں،
جتنی سکت اس کے پاس ہے اسی کے مطابق اس کو دین کے احکام اس پر فٹ ہوتے ہیں اور عمل کرنا ہوتا ہے، ورنہ اس کی طاقت سے اگر دور ہے، اس پر اگر عمل کرنا اس کے لیے مجبور ہے، تو ایسی صورت میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس پر وہ احکام فرض نہیں کیے ہیں۔ تو لہذا یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا أَمَرْتُكُم بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، میں جن چیزوں کا حکم دوں کسی چیز کا تو ایسی صورت میں طاقت کے مطابق اس احکام کو بچا لاؤ۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَادْعُوهُ، اور میں جن چیزوں سے رک جانے کے لیے کہوں تو ایسی صورت میں ان کو چھوڑ دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دینا چاہتے تھے کہ لہذا کثرت سے سوالات مت کرو، زیادہ سے زیادہ سوال کریں گے خامخواہ خود اپنے آپ میں مشقت میں پڑ جائیں گے۔ کثرت سے سوالات کر کے خود اپنے کا نقصان ہوگا، نفس کا، ورنہ جو ہے امت کا کوئی نقصان، شریعت کی کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ خود اپنے آپ کے ہلاکت اور بربادی کے لیے تم ہی سبب بن جاؤ گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کام ہرگز نہ کرو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدمی کے لیے جو مالدار بھی ہو زندگی میں ایک مرتبہ حج اس کے لیے فرض ہے۔ ہاں، اس حج میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے، ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے، ہماری جو سوچ ہے، جو پچھلے لوگوں کی، ہمارے باپ دادا کی، وہ سوچ یہ تھی کہ ہم ہمارے جو ہے پورے کام دنیا کے ختم کر لیں، پھر اس کے بعد حج کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ شادی بیاہ ہے، یا ایک مال و دولت ہے، یا بچے، سارا کا کام ختم ہونے کے بعد فرض ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں آیت اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ دنیا سے ختم ہونے کے بعد آخری وقت میں حج کرو، یہ نہیں کہا مال اگر ہے، صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے آپ، ایسی صورت میں اس وقت فرض ہے۔ اس کے بعد آپ کے بچوں کا دیکھنا یا نہ دیکھنا وہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ جیسے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مال دیا ہے، ایک انسان معزز انسان بنایا ہے، وہ بھی اسی نے اس کو پیدا کیا، تو لہٰذا اس کی دیکھ بھال وہی رب کرے گا۔ تو آپ کیوں اپنے بچوں کی فکر کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو ہے اسباب پیدا کرنا، لیکن سارے کا سارا توکل بھروسہ اللہ پر کریں آپ، تب دیکھیں آپ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے حج کو قبول بھی کرے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کی اولاد کو اللہ تبارک تعالیٰ ایک اچھا مقام بھی دے گا دنیا کے اور آخرت کے اندر آپ کے ذریعے سے۔ تو یہ انسان کی، ہماری جو سوچ مسلم معاشرے کی یہاں کی ہے، یہ بالکل غلط ہے کہ ہم دنیا کے سارے کام نمٹا لیں، ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد حج کے لیے کریں۔ پھر اس حج جیسے کرتے ہیں لوگ، تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ خود کی طاقت نہیں ہوتی، نہ بدن کی طاقت ہوتی ہے، نہ پیسے ہوتے ہیں اتنے، اس لیے کہ سارا کام انہوں نے نمٹایا دنیا کا، پھر اس کے بعد بچوں کے محتاج، پھر اس کے بعد اتنی طاقت نہیں ہے کہ حج کے جو ارکان ہیں ان کو آرام سے انجام دے سکیں، یا احکام و مسائل کی جانکاری حاصل کریں، اتنی بھی فرصت نہیں ہوتی۔ ایسے موقع پر ہم حج ادا کرتے ہیں، تو کیا حج اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا قبول کرے گا؟ ہمارا حج کیسے صحیح ہوگا؟ ہمارا حج کیسے صحیح ہوگا؟ ایک آدمی ایک پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، اٹینڈ کرنے کے لیے کتنی تیاری سے جاتا ہے کہ نہیں؟ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں پروگرام میں مجھے جانا ہے، وقت سے پہلے تیاری، پھر اس کی جانکاری سب ہوتی ہے۔ لیکن ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہم پر فرض کیا ہے زندگی میں ایک مرتبہ، اس کے لیے احکام و مسائل کا نہ جاننا، یہ کتنی بڑی ہماری بدنصیبی ہے کہ نہیں؟ ہم چھوٹے سے پروگرام کی شرکت کے لیے اتنی تیاری کے ساتھ پھر اس حج بیت اللہ کا یہ کرنے کے لیے، ارکان و فریضہ ادا کرنے کے لیے بالکل ناواقف ہو کر جاتے ہیں، کچھ بھی احکام مسائل معلوم نہیں ہوتے، کیا غلطیاں ہو گئی، کیسے ہو جائیں گے، اس میں ارکان کس کو کہتے ہیں، کیا ہے حج کے شرائط، کیا ہے اس کے ارکان، کیا ہے اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہوتا، پھر بھی مسلمان حج کرنے جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ تو پھر شریعت کے احکام پر عمل کون کرے گا؟ شریعت کی حفاظت ہماری کون کرے گا؟ صرف علماء کریں گے؟ ہر آدمی پر ضروری ہے کہ حج کے مسائل کی جانکاری حاصل کرے، پھر اس کے بعد حج کر کے دیکھیں آپ کا حج صحیح معنوں میں، کوشش یہ کریں گے خود آپ کے میرا حج صحیح ہو جائے۔ آدمی کی نیت یہی ہوتی ہے، لیکن صرف دل کے ارادے سے آپ حج کریں، کوئی احکام مسائل نہ جانے تو کیا ہو جائے گا؟ صرف آپ کے ارادے کرنے سے یہاں بیٹھ کر کے آپ کو اللہ تعالیٰ لے کر جا کر آ جائے گا کعبۃ اللہ کو، اس کے لیے تیاری کرتے نہیں کرتے، ٹکٹ کی تیاری ہو، اس کے ساتھ سامان، سفر، آنے جانے کا خرچ ہو، پھر اس کے ساتھ جتنی تیاری ہے سب کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اصل جو تیاری ہے وہ تیاری سے غافل ہے کہ ہم احکام و مسائل کو جانیں کہ حج کس کو کہتے ہیں، حج کیا ہے، اسلام کی اس کی نظر کیا ہے، پھر حج کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے، یہ تمام چیزوں کی جانکاری رکھنا، پھر اس کے بعد حج کرنا، تب انشاءاللہ ہمارا حج جو ہے صحیح ہوگا۔ تو اسی لیے اس کی جانکاری بہت ہی ضروری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مرتبہ زندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فضیلت بتاتے ہوئے کہا، عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، متفق عليه۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ جو کوئی ایسا حج کرے، من حج فلم یرفث ولم یفسق، کہ جس کی جو کوئی آدمی ایسا حج کرے جس کی زبان سے بےہودہ باتیں یا غلط سلط باتیں نہ نکالے اور فسق و فجور کی باتیں بھی نہ کرے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی حج کرنے کے بعد اسی طرح لوٹ آئے گا جیسے ایک ماں کے بچہ جو پیٹ سے باہر آتا ہے. کوئی گناہ نہیں اس کا، اس بچے کا قصور کوئی نہیں ہے. حالت ہوگی اس حاجی کی جو کوئی بےہودہ باتیں یا فحش باتیں نہ کرے، فسق و فجور کی، لڑائی کی، جھگڑے کی بات نہ کرے. تو پھر ایسا اگر کوئی نہ کرے گا تو ایسی صورت میں اگر وہ حج کیا، پھر حج کے بعد لوٹ آنے کے بعد اس کی وہی حالت ہوگی جو ایک بچہ جو ہے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، بالکل بے گناہ ہوتا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا. تو وہی حالت اس حاجی کی ہوگی. اتنا بڑا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. یہاں فلم یرفث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ فسق و فجور کی باتیں، مثال کے طور پہ میاں بیوی ہیں تو لہذا میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس کی باتیں کرنا بھی اسلام میں اس وقت حج کے ایام میں جو اس کے جو مختصر ایام ہوتے ہیں اس میں اسلام نے جائز قرار نہیں دیا ہے. اور ساتھ ساتھ فسق و فجور کی باتیں، لڑائی جھگڑا کرنا یا کوئی بھی گالی دینا یا بےہودہ باتیں کر دینا، اس چیزوں سے بھی اسلام نے روکا ہے. تو اگر ایسا آدمی اگر حج کرے تو ایسی صورت میں اس کا لوٹنا ایسا ہی ہوگا جیسے ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوتا ہے. تو وہی حالت اس آدمی کی بھی ہوگی جو صحیح معنوں میں کتاب اللہ سنت رسول کے موافق حج ادا کرے گا، اس کی بھی وہی حالت ہوگی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب بتلایا. اتنا بڑا ثواب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تو کیا یہ ثواب اتنی آسانی سے مل جائے گا؟ اتنا بڑا ثواب جب رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی انسان کو حج صحیح معنوں میں ادا کرے تو اسی صورت میں واپس اسی حالت میں لوٹے گا جیسے ایک بچہ لوٹتا ہے. ایک بچے کی حالت اس طرح ہوتی ہے پیدا ہونے پر، وہی حالت اس آدمی کی ہوگی. تو کیا یہ ثواب ہر آدمی کو مل جائے گا؟ نہیں. شریعت نے جو احکام یہاں بتلائے ہیں کہ حج اسی معنی میں ادا کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے موافق ہو. آپ نے جیسے کر کے بتلایا اس طریقے کے موافق ہو ہمارا حج، تبھی چل کر ہم اس دعا کے اور اس اجر کے مستحق ٹھہریں گے. یہ سب سے اہم اور ضروری ہے. دیکھیے یہ تھی کچھ فضیلت کے تعلق سے قرآن حدیث کی روشنی میں. اب دیکھیے حج کے جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں، ایک مسلمان کے لیے کیا کیا ضروری ہے، کن لوگوں پر حج شرط ہے کہ اگر یہ چیز پائی جائے تو ایک مسلمان کو ضروری ہے حج کرنا. تو سب سے پہلے ایک مسلمان ہونا ضروری ہے. مسلمان ہونا ضروری ہے. تو اگر اس سے مسلمان کہیں تو کافر نکل جائے گا، چاہے کافر ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے کرسچن، کوئی بھی ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی ہو، سب نکل جائیں گے. مسلمان سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس آدمی کا مسلمان، یہ تمام چیزوں میں ہی شرط ہے. ایک مسلمان کے لیے زکوٰۃ دینا ہو، جیسے حج کرنا ہو، روزہ رکھنا ہو، کہ ہر مسلمان ہونا سب سے پہلی شرط ہے. تو کافر یہ احکام میں داخل نہیں ہوگے، ان پر کوئی ان پر حج فرض ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے مسلمان ہونا. نمبر 2 عقل مند، عاقل ہونا، کہ آدمی کا جو ذہن و دماغ ہے صحیح سالم رہنا. تو اس سے دیوانہ آدمی نکل جائے گا، اس پر حج جو ہے فرض نہیں ہے. گرچہ وہ مالدار ہوگا، مال ہوگا اس کے پاس، لیکن دیوانہ ہونے کی وجہ سے وہ آدمی پر حج فرض نہیں ہوگا. تو لہذا اسی صورت میں عقل مند آدمی پر حج فرض ہے. یہ دوسری شرط ہے. پہلا مسلمان ہونا، دوسرا عقل مند ہونا. تیسرا ہے بالغ. تیسرا ہے آدمی کا بالغ، بلوغت کو پہنچ جانا. جیسے مثال کے طور پہ 15 سال کی عمر ہوتی ہے تو اس طریقے سے پہلے بالغ ہونا یہ آدمی کے لیے ضروری ہے. اس سے بچے پر حج فرض نہیں ہے، اس سے بچہ نکل جائے گا. ہاں اگر ماں باپ اپنے ساتھ بچے کو حج کرا دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ثواب تو ملے گا ماں باپ کو، لیکن بلوغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد بچے پر ضروری ہے کہ وہ خود اپنی جانب سے جب جیسے فرض ہوتا ہے تو اس پر حج فرض ہے. ورنہ اس حج کی بنیاد پر یہ کہے کہ میں حج کر لیا ہوں تو یہ نہیں ہوگا، بلکہ ثواب تو ملے گا اس کا، لیکن بلوغت کے بعد خود آدمی پر ضروری ہے کہ وہ حج کرے. تو بچے سے یہ نکل جائے گا کہ جو ہے بلوغت کے آدمی سے بچہ خارج ہو جائے گا. چوتھی جو شرط ہے آزاد آدمی ہو. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جنگوں سے جو لوگ قیدی آیا کرتے تھے تو ان کو غلام بنا دیا کرتے. جیسے آج کل گھر پر جو کام کرنے والیاں ہوتی ہیں یا کہ کام کرنے والے نوکر چاکر ہوتے ہیں تو ان کی صورت میں پہلے ہوتا تھا کہ میرے تحت ایک غلام ہے تو ایسی صورت میں غلام کا حج فرض نہیں ہے. تو اسی طریقے سے میں آزاد ہوں، مجھ پر میں کسی کے انڈر میں نہیں ہوں بلکہ میں خود آزاد ہوں. میرے پاس مال ہے، دولت ہے، میں ایک معزز آدمی ہوں تو مجھ پر ہے، لیکن اس غلام پر، میرے پاس جو کام کرنے والے اس پر نہیں ہے. کام کرنے کا مطلب آج کے حساب سے نہیں، بلکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ 24 گھنٹے میری ہی نگرانی میں رہے گا. اس کا سونا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اس کی دیکھ بھال ساری میرے ذمے میں رہے گی. میں جہاں کہوں گا وہیں جائے گا، جہاں نہیں کہوں گا وہاں نہیں جائے گا. اتنا اختیار مجھے اس پر حکم چلانے کا.
تو ایسے غلام کے لیے ہے کہ وہ جو ہے غلام پر حج فرض نہیں ہے۔ تو ایک تو آزاد ہونا، یہ 4 شرائط ہے۔ 5ویں شرط ہے قادر ہونا، آدمی قدرت رکھنا۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی مال رکھتا ہے لیکن بدن اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کی وہ حج کے جو ارکان ہیں وہ ادا کر سکے، اس کی قدرت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے بدن کے اندر وہ چل پھر سکے، حج کے جو ارکان ہیں سارے کے سارے ادا کر سکے، یہ نہیں ہے۔ تو اسی صورت میں قدرت نہیں رکھنے والے پر آدمی بھی، یا تو مال بھی نہیں رکھتا آدمی قدرت کی مثال کے طور پر، صاحب استطاعت بھی نہیں ہے، تو دوسرا اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ لیکن اس آدمی پر حج فرض ہے جو استطاعت والا ہے، مال و دولت والا ہے، مالدار ہے، لیکن بدن والا طاقت نہیں رکھتا، تو اسی صورت میں اپنی جانب سے کسی اور کو وہ نیابت کے طور پر بھیج دے گا حج کو، تو یہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں قدرت سے مراد قدرت سے مال رکھنا، مثال کے طور پہ حج پر جانا آنا پورا حج برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو، اور نہ ہی حج پر اگر گیا تو اسی صورت میں گھر والے بھوکے مر جائیں گے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے، تو ایسے آدمی پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ تو لہٰذا 5 ہیں۔ سب سے پہلی ایک مسلمان ہونا، دوسرا عقل مند ہونا، تیسرا بالغ ہونا، چوتھا آزاد آدمی ہونا، آزاد آدمی، 5واں ہے آدمی کا قدرت رکھنا۔ یہ 5 چیزیں اسلام میں شرائط ہیں، یہ 5 چیزیں۔ ایک اور مزید شرط عورت کے لیے، صرف خواتین کے لیے، عورت کے لیے، کہ اس کے ساتھ محرم کا پایا جانا ضروری ہے۔ محرم کا مطلب ہے جیسے باپ ہے یا بھائی ہے، اس کا شوہر ہے، جسے اس کا ماموں ہے یا اس کا چچا ہے، جس سے شادی کرنا حرام ہے عورت کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں محرم۔ تو یہ جو ہے اگر اس میں ساتھ رہے تو عورت جو ہے سفر کر سکتی ہے، تو ورنہ جو ہے کسی اور کے ساتھ کرے گی تو ایسی صورت جو درست نہیں، جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ تو یہ شرائط ہے۔ اب چلیے تو کون سے میقات ہیں جو جگہ کے اعتبار سے ضروری ہے؟ میقات کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ہے مثال کے طور پہ یہ کعبۃ اللہ ہے، تو اس کے آگے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باؤنڈری لگائی ہے کہ اس کے آگے آدمی نہ جائے، اس سے پہلے ہی احرام باندھ کے جانا ضروری ہے۔ اگر اس سے پار ہو گئے آپ تو اسی صورت میں وہ جو ہے آپ جو ہے ایک رکن کے خلاف کر رہے ہیں، خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں میقات۔ میقات جگہ کا نام۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث کہتے ہیں کہ وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینہ ذوالحلیفہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو میقات اہل مدینہ کے لیے بنایا وہ ذوالحلیفہ، ایک مقام پڑتا ہے مدینہ سے جب نکلیں گے مکہ کی طرف راستے میں، ایک ذوالحلیفہ ایک مسجد ہے بہت بڑی، تو وہاں جو ہے اکثر مدینے سے جو بھی حاجی ہو یا عمرہ کرنے والے ہو، اگر وہ عمرے کی نیت سے یا ایک حج کی نیت سے جاتے ہیں تو وہاں ان کا احرام باندھنا ضروری ہے۔ اگر وہ وہاں احرام نہ باندھے تو ایسی صورت میں وہ رکن کی خلاف ورزی ہے، تو بہرحال اس کے احکام الگ ہیں، تو وہاں ضروری ہے وہاں سے احرام باندھ کر جانا آدمی کا۔ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةُ، آج کل جو سیریا جس کو کہتے ہیں، تو شام کا علاقہ جو ہے اس کو وہاں کا جو میقات ہے وہ جحفہ ہے، وہاں اس جگہ پر جا کر آدمی کا احرام باندھ کر اس جگہ سے آگے بڑھ سکتا ہے، اگر حج کی اور عمرے کی نیت ہو تو۔ اگر اس کی نیت کے بغیر اگر جاتا ہے تو اسی صورت میں کوئی حرج نہیں، ایسے ہی داخل ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن احرام حج اور عمرے کی نیت سے جا رہا ہے تو اس مقام پر آ کر احرام باندھنا اس آدمی کے لیے، اس مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے وہاں۔ تو شام والے سیریا والوں کے لیے جحفہ ہے، اور اہل نجد کے لیے قرن منازل ہے، یعنی مثال کے طور پر جو لوگ ریاض سے آتے ہیں، ریاض سے ہو یا دمام سے ہو، ان علاقوں کے لیے قرن المنازل پڑتا ہے، یہ تقریباً طائف کے آس پاس کے مقام پڑتا ہے۔ اگر اہل یمن آتے ہیں، یمن والے اگر آتے ہیں تو ایسی صورت میں یلملم یہ مقام پڑتا ہے۔ آج کل جو ہندوستانی یہاں سے جاتے ہیں، ہندوستان پاکستان خاص کر ایشیا والے، تو یہ لوگ جدہ سے پہلے ہی ان کا میقات پڑتا ہے، اسی لیے ہم لوگ ایئرپورٹ ہی سے احرام باندھ دیتے یا اپنے گھر ہی سے احرام باندھ دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فلیٹ میں وقت نہیں معلوم ہوتا، آپ کو اتنی سہولت نہیں رہتی، اس لیے کہ جدہ جو ہے وہ آگے ہے، میقات پہلے ہے ہمارا۔ تو ہم سے میقات آتے ہیں، یمن والے جو آتے ہیں اسی یلملم سے آتے ہیں، تو ہم لوگ بھی یمن کا یہاں ہے تو ہم لوگ اس کے پیچھے سے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یمن والوں کے لیے یلملم ہے، ہن لہن ولمن اتى علیہن من غیرہن، اس کے علاوہ جتنے اس کے علاوہ آتے ہیں تو سارے کے سارے انہی کی تابع ہوں گے۔ مثال کے طور پہ یہاں اگر مدینے کا ذوالحلیفہ ہے تو مدینے کے آس پاس کے جتنے علاقے ہیں سارے اسی علاقے سے آئیں گے۔ اگر یمن والے یہاں سے آ رہے ہیں تو اس کے علاقے ایشیا کے جتنے ہیں اسی سے آئیں گے، اگر سیریا والے یہاں ہیں تو ان کے جتنے پیچھے کے علاقے عرب سب یہیں سے آئیں گے۔ تو اس طریقے سے جہاں جہاں میقات پڑتا ہے اس علاقے سے احرام پہن کر داخل ہونا ضروری ہے، ورنہ آدمی کا بغیر احرام کے داخل ہونا ایک رکن کی خلاف ورزی ہے، احرام باندھنا رکن ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ممن اراد الحج والعمرہ، جس کی نیت حج اور عمرے کی ہو اس آدمی کے لیے ضروری ہے، ورنہ بغیر کسی ایسے ہی داخل ہونا چاہتا ہے اس صورت میں اس کے لیے درست ہے، اس لیے کہ اس کی نیت عمرے ہی کی بھی نہیں حج کی بھی نہیں، تو اس صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ احرام باندھے۔
تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس آدمی کے لیے ضروری ہے جو حج کرنا چاہتا ہو اور عمرہ ادا کرنا چاہتا ہو، تو اسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو منازل میں نے بیان کیے جگہ، ان جگہوں پر آ کر احرام کا باندھنا ضروری ہے۔ ومن كان دون ذلك فمن حيث انشحت اهل مکہ من مکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی اس کے آس پاس کے علاقے میں رہیں گے وہیں سے آئے گا، یہاں تک کہ اہل مکہ مکہ ہی سے احرام باندھیں گے، مکہ والے وہیں سے احرام باندھیں گے۔ مکہ والے حج کے موقع پر اپنے ہی گھروں سے احرام باندھیں گے، لیکن عمرے کی اگر نیت ہے ان کو عمرہ کرنا ہے تو اسی صورت میں مکہ والے حدود حرم سے باہر جانا پڑے گا۔ جیسے حضرت مسجد عائشہ جو مقام مشہور ہے، عائشہ مسجد عائشہ، تو اس مقام پر جا کر مکہ والے احرام بن کر واپس آئیں گے، اس لیے کہ وہ سب سے قریب حدود حرم ہے۔ حدود حرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں آدمی جا کر شکار نہ کرے، آدمی شکار نہ کرے، وہاں کا درخت جو ہے وہ اکھاڑے نہ، کسی کو تکلیف نہ دے، گالی نہ دے، اس کی حرمت باقی رہے، اسی کو کہتے ہیں حدود حرم، یعنی حرم کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا، وہاں کا درخت اکھاڑنا، یہ چیز شکار کرنا، پرندے کو مارنا کسی کے لیے درست نہیں ہے۔ تو اس کی باؤنڈری کے اندر آپ مکہ والے باہر جائیں گے اس کے چھوڑ کر، پھر وہاں عمرے کی اگر نیت ہے تو ایسی صورت میں وہاں جا کر عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر وہاں سے آئیں گے۔ تو یہ عمرے کے لیے، حج کے لیے مکہ والے جہاں مکہ پر رہتے ہیں، سٹیزن شپ مکہ کی ہے، تو ایسی صورت میں وہ لوگ اپنے ہی گھر سے احرام باندھ کر نکلیں گے۔ یہ مکہ والوں کے احکام ہیں۔ تو بہرحال یہ میقات مکانیہ کے جگہ کے اعتبار سے کہ آپ اس جگہ پر پہنچیں گے تو ایسی صورت میں وہاں سے احرام باندھ کر جانا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی یہاں سے مدینہ چلے جاتا ہے فلائٹ سے، یا جدہ پہنچ کر مدینہ چلے جاتا ہے، مکہ نہیں گیا، تو اسی صورت میں وہ اگر مدینہ پہنچتا ہے تو مدینہ کا جو میقات ہوگا وہیں سے احرام باندھ کر آئے گا۔ تو یہ اس کی میقات مکانیہ۔ اب عراق والوں کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقت اہل العراق ذات علم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اہل عراق کے لیے جو میں نے میقات مقرر کی ہے وہ ذات علم مقام ہے، عراق والوں کے لیے اس مقام سے وہ لوگ احرام باندھ کر آئیں گے۔ یہ تھے میقات جگہ کے اعتبار سے کہ آدمی اگر اس جگہ پر پہنچے جس کا حج کرنے کا ارادہ ہو یا عمرے کی نیت ہو، تو ایسی صورت میں اس جگہ پر پہنچ کر آدمی احرام باندھے گا، نیت کرے گا جس چیز کی بھی ہو، عمرے کی ہو یا حج کی ہو، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ میقات مکانیہ۔ اب رہا میقات زمانیہ، کہ زمان کے اعتبار سے کیا مواقع ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ کچھ مہینے ایسے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کے مہینے قرار دیا، حج کے مہینے ہیں وہ، اس مہینوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہ حج کے ایام ہیں۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے پیدا کیا، سال کے 12 مہینے، تو اس میں 4 مہینے حرمت والے بنایا، 4 مہینے حرمت والے، 12 مہینے بھی ہیں لیکن اور احترام کیا جائے گا ان 4 مہینوں کا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ حج کے مہینے، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن شروع کے، یہ حج کے مہینے ہیں۔ اگر حاجی اس میں جو ہے نیت کرے گا، رمضان کی جو پہلی تاریخ عید ہوتی ہے عید الفطر، یکم شوال، وہیں سے آدمی جو ہے حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ شوال کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کا، ذی القعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، اس کو کہتے ہیں میقات زمانیہ، کہ زمانے کے اعتبار سے یہ میقات ہے کہ ان مہینوں میں حج کیا جا سکتا، ورنہ ان مہینوں کے علاوہ آپ محرم میں جائیں تو کیا حج ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ رمضان میں جائیں تو حج نہیں کر سکتے آپ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ انہی مہینوں میں جا کر آپ حج کر سکتے ہیں۔ لیکن تیاری کے لیے حجاج اکرام رمضان ہی کے بعد سے شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کو سفر بہت لمبا ہوتا ہے، پہلے زمانوں کے حساب سے جہاز سے ہوتا تھا پانی کی، تو اس لحاظ سے وہ لوگ سفر لمبا طے کرتے تھے۔ آج کل اللہ تبارک تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی ہے، لیکن مہینے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ 2 مہینے 10 دن مقرر کیے کہ شوال کا مہینہ پورا مہینہ، پھر ذی القعدہ کا، پھر ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ تو یہ مہینے ہیں، تو ان مہینوں میں ہی حج ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مہینے تیاری کے ہیں کہ آدمی جو ہے، جسے مثال کے طور پر کوئی حج تمتع کرتا ہے، یعنی ہندوستان کے اکثر حاجی عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، پھر حج کے ایام آتے ہیں تو اس کی نیت پھر دوبارہ شروع ہوتی ہے، احرام دوبارہ باندھا جاتا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں تمتع۔ یہ جو تمتع ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے اکثر جو ہے پہلے چلے جاتے ہیں، یا ذی القعدہ میں چلے جاتے ہیں یا شوال کے آخر میں، لیکن جا کر وہاں عمرہ ادا کرنے کے بعد مطلب سارے طور پہ حلال ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد معمولی کی زندگی ہوتی ہے، پھر جیسے حج کے ایام آئیں گے تو اسی صورت میں پھر حج کا احرام باندھا جائے گا۔ تو یہ جو ہے ایام میں، انہی ایام میں آپ کر سکتے ہیں، یہ حج کے جو ارکان ہیں، حج جیسا فریضہ انہی ایام میں ادا کر سکتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہ مہینے ہیں میقات زمانیہ، کہ شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، تو یہ میقات زمانیہ اور مکانیہ ہیں۔ تو اس میں مزید کچھ باتیں یہ ہیں کہ آدمی کے لیے ضروری ہے
آدمی کے لیے جو آدمی حج کرنا چاہتا ہے، یا اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کو مال و دولت دی ہے، وہ آدمی اگر حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو علماء نے کچھ باتیں کہی کہ آدمی کے لیے ان اصول کو اپنانا یا ان اخلاق کو اپنانا ضروری ہے، ورنہ صرف حج کے مسائل بھی معلوم نہیں، نہ اس کا طریقہ معلوم ہے، نہ اس کے واجبات معلوم ہے، نہ ارکان معلوم ہے، نہ اس سے بچنے کی کیا چیزیں وہ معلوم ہے، نہ اس کے اخلاق و آداب ہیں۔ صرف آدمی کا حج کر دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، صرف حج کر دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ حج کو اسی طریقے پر حج کیا جائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ کرام نے جیسے کیا ہے اس طریقے پر عمل کرے، تب چل کر آپ کا جو حج صحیح معنوں میں قابل قبول ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو جیسے علماء نے کچھ باتیں کہی کہ آدمی اگر حج کو جانا چاہتا ہے تو اس صورت میں سب سے پہلی چیز یہ کہ آدمی کی نیت صحیح ہو، آدمی کی نیت صحیح ہونا چاہیے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ حج کرے۔ یہ نیت ہر عبادت کے اندر ہے، چاہے آپ نماز پڑھیں، چاہے روزہ رکھیں، چاہے زکات دیں، چاہے حج کریں، چاہے صدقہ خیرات کریں، کوئی بھی کام کریں، نیت اچھی ہو آدمی۔ جب تک آپ کی نیت خالص اچھی نہیں رہے گی تو اس وقت آپ کا عمل اتنا وزن اور بھاری نہیں ہوگا، ورنہ پھر وہی عمل آپ کے لیے دھتکار دیا جائے گا، کل قیامت کے دن بیکار ہو جائے گا۔ ہر عبادت کے اندر آپ کی نیت خالص ہو، تو یہاں حج کے اندر بھی آپ صحیح معنوں میں پاک نیت سے، دل صاف ہو، شفاف ہو آپ کا، تو اخلاص نیت کے ساتھ حج کرے۔ تو دوسرا یہ کہ آدمی کو ضروری ہے جو حج کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کہ حج کے احکام و مسائل کی جانکاری رکھے۔ مجھے جو حج کرنا ہے، کیا حج کس کو کہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کن پر فرض کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس سے کون سی چیزیں مجھے حج کے ایام میں بچنا ہے، مجھے کعبۃ اللہ کی حرمت کا خیال کیسے کرنا ہے، تو یہ تمام چیزیں اس کا جانکاری رکھنا ضروری ہے۔ اس کی بغیر جانکاری کہ اب آدمی جاتا ہے تو ورنہ اس کی زندگی میں حج سے لوٹ آنے کے بعد کوئی فرق نظر نہیں آتا آپ کو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ الحج یہدم ما کان قبلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ حج پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جیسے اسلام لانے کے بعد ایک کافر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے ایک آدمی مسلمان کے حج کرنے کے بعد اس کے جتنے پچھلے گناہ ہوتے ہیں سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن اس کی جانکاری صحیح معنوں میں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، میرے ذریعے سے یعنی مجھ سے تم حج کے ارکان کے بارے میں، حج کے احکام و مسائل کے بارے میں جانکاری کر لو، مجھ سے سیکھو۔ خذوا عنی مناسککم، حج کے جو مناسک ہیں، حج کے جو شعائر ہیں، اس کے جو واجبات ہیں، اس کے جو ارکان ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں تم جانکاری حاصل کرو، مجھ سے لے لو باتیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تیسری جو بات ہے، آداب علماء نے جو بتایا، حج کے سفر میں آدمی نیک لوگوں سے دوستی کرے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ ہمیں لوگ جیسے اپنے ایریے کے لوگوں کے گروپ میں اپنے پاسپورٹ کو ڈال دیتے ہیں، کم سے کم ہماری جانکاری ہوگی اور ساتھ ساتھ سفر حج آسانی سے ہوگا، اس لیے کہ پورے سفر حج میں گپ شپ کرنا ہے، بیکار کی باتیں، فضول باتیں کرنا ہے، عبادت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے کہ نہیں؟ اسی لیے آدمی ساری گروپ بازی کے ساتھ جاتے ہیں، تاکہ اتنی گروپ رہے گی، مست مزے سے کھانے پکائیں گے، یہی کام ہوتا ہے مکہ حج میں، اکثر یہی کام دیکھا گیا ہے۔ تو یہ مقصد نہیں حج کا، حج کا مقصد ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو آپ کی زندگی کو حج میں آنے کے بعد تبدیلی پیدا کر دیں، نیک لوگوں کی صحبت کو آپ کی، اگر کوئی بھی چاہے حج میں رہے چاہے یہاں رہے، آپ بروں کی صحبت اختیار کریں گے تو برے ہی رہیں گے، اچھوں کی صحبت اختیار کریں تو اچھے ہی رہیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے میں کتے کا ذکر کر دیا، جبکہ کتے کو ہم ناپاک نجس کہتے ہیں، صحیح بات ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے کہا کتے کا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کتوں کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا، نیک لوگوں کے ساتھ دیکھیے کتا۔ تو یہ آدمی کی صحبت کا اثر پڑتا ہے، آپ جیسے دوست رہے گا آپ کا ویسے ہی صحبت آپ کے اندر بھی پائی جائے گی۔ تو علماء نے تیسری بات کہی کہ نیک لوگوں کی دوستی ہو، انہی کی صحبت ہو آپ کی، تبھی چل کر آپ اس لیے کہ اگر نیک صحبت ہوگی تو نیکی پر آدمی ابھارے گا، بھلائی کے کاموں پر ابھارے گا، خیر کی رہنمائی کرے گا۔ اگر آپ کوتاہی کر رہے ہیں کوئی عبادت کے اندر تو اسی صورت میں یاد دلائے گا کہ بھائی مجھے نماز پڑھنا ہے، اذکار کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، فلاں کام کرنا، فلاں کام کرنا ہے، یہ کام یاد دلائے گا۔ ورنہ بروں کی صحبت رہے گی تو وہی مشغلہ رہے گا جو یہاں آپ نے زندگی گزاری ہے، بروں کے ساتھ رہیں گے تو وہی کام کریں گے جو یہاں رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آدمی کی چوتھی چیز یہ ہے کہ آدمی جتنا سفر اپنے گھر سے نکل کر وہاں جاتا ہے پھر واپس آنے تک پورے کی سفر میں کھانے پینے کا خرچ ہو، پیسہ ہو، اخراجات ہو، سارے کی ساری تیاری کر کے جائے، ورنہ آدمی یہاں سے اللہ کے بھروسے پہ نکل جائے وہاں جا کے مانگتا پھرے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آدمی پوری تیاری کے ساتھ جائے یہاں کہ مجھے جہاں جانا ہے حج کرنا ہے، اس پہ کسی قسم کا آپ کو ذہنی ٹینشن نہ ہو،
پریشانی نہ ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں، بلکہ پوری تیاری کے ساتھ جانا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ صاحب استطاعت ہو، راستے کی ساری تیاری کر کے جائے، ساری کی ساری تیاری کر کے جائے تو انہی لوگوں پر اللہ نے فرض کیا۔ اور ساتھ ساتھ آدمی اگر چلا جا رہا ہے تو بیوی بچے اگر یہاں ہیں یا کہ ماں باپ ہیں، کوئی بھی اس کا خاندان ہے تو ایسی صورت میں ان کی دیکھ بھال کے لیے بھی وہ خرچ چھوڑ کے جائے۔ جو دونوں سفر کی طاقت رکھتا ہو تو ایسی صورت میں وہ آدمی جائے سفر کو۔ تو یہ علماء نے بیان کیا۔ پانچویں چیز کہا کہ آدمی راستے میں ہو یا حج کے جتنے ایام مکہ میں رہتا ہو یا مدینے میں رہتا ہو تو اسی صورت میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، اچھے اخلاق پیدا کرے، یا لوگوں کو کم سے کم وہاں دیکھ کر اچھے اخلاق بھی پیدا کر سکتا ہے، یا نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے نیکی پر آدمی آئے گا۔ تو اسی صورت میں وہاں رہتے ہوئے اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، اپنی زبان سے گالی دینا، بیکار باتیں کرنا، یا کہ لڑائی میں مشغول ہو جانا دوسروں کے ساتھ، یا بیکار وقت ضائع کرنا، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے۔ جتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے وہاں جانے کے بعد ان عبادتوں سے، ان جگہوں سے اس زمانے میں فائدہ اٹھائیں، جتنی ہو سکتی ہے طاقت کے مطابق فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، اور آدمی اس بات کا ارادہ بھی کرے کہ میری اگلی زندگی جو میں واپس لوٹوں گا تو اس سے بہتر زندگی ہوگی۔ ساری کی ساری جو پچھلی زندگی گزری گناہوں میں گزری، لیکن اگلی جو زندگی آئے گی میری بالکل برعکس آئے گی۔ تو اس نیت سے آدمی حج کرے اور واپس لوٹے تو اس ارادے سے لوٹے۔ تو یہ چیز بھی علماء نے بیان کی۔ ساتھ ساتھ علماء نے کہا کہ ذکر و اذکار میں آدمی کو مشغول رہنا چاہیے، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آدمی ہمیشہ جو ہے ذکر و اذکار میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس کا ساتھ دے گا، اور ذکر و اذکار میں رہنے سے بیکار کاموں سے بھی بچ جائے گا، بیکار باتوں سے بھی بچ جائے گا، لغو و لعب سے، فحش کاموں سے، سب سے بچ جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وقت دیا اس کو، یہ وقت کا استغلال بھی ہوگا کہ بیکار وقت نہیں جائے گا، اسے ہی ضائع نہیں ہوگا بلکہ عبادت میں مشغول ہے وہ۔ تو یہ ذکر و اذکار میں بھی رہنا چاہیے۔ آخری چیز کہی کہ اپنے نفس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، من سلم المسلمون من لسانی ویدی، کہ اپنے سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ آدمی یہ عزم کرے۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے آدمی کا ان اخلاق کو ذہن میں رکھ کر آدمی حج کرنا چاہیے۔ ایک تو نیت صاف ہو، آدمی کی نیت صاف ہو، حج کے مسائل کی جانکاری رکھتا ہو، سب سے پہلے ہی جانے سے پہلے تیاری کر چکا ہوں، اس لیے کہ یہاں آج کل کا جو چھوٹا چھوٹا ایگزام ہوتا ہے ہمارا، اس کی تیاری کے لیے آج کل کا موسم ایسا ہے کہ ماحول ایسا ہے کہ سارے گھر والے ایک بچے کے ایگزام کی تیاری کے لیے سارے گھر والے کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سارے گھر والے اٹھے، اس کو وقت پر کھانا مہیا کریں، اس کا ٹائم ٹیبل رکھیں، اس کو کھیلنے سے بچائیں، ایک کمرے میں بند رکھیں، پڑھنے کے لیے مشغول رکھیں، اس کی دیکھ بھال کریں، گھر بار فنکشن میں پروگرام میں اٹینڈ کرنے سے بچتے رہیں گے، شادی بیاہ میں شرکت کرنے سے پرہیز کریں گے، سب کچھ کریں گے صرف ایک بچے کے امتحان کے لیے، ایگزام کے لیے۔ تو ہم جو فریضہ، جس اللہ تبارک تعالیٰ کا جو فریضہ ہم ادا کرنے جا رہے ہیں، جو ہمارا خالق حقیقی ہے، معبود حقیقی ہے، اس کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے بغیر کسی جانکاری کے ایسے ہی جا رہے ہیں۔ سوچئے ذرا، ذہن دماغ سے سوچئے کہ ہمارا اپنا ماحول کیسا ہے اور ہم رب کی عبادت کرنے جاتے ہیں تو کیسا کرتے ہیں۔ ہر عبادت میں صحیح ہے، چاہے نماز لیں، چاہے روزہ لیں، چاہے زکات لیں، کوئی بھی لیں، عبادت کے اندر مسائل کی جانکاری رکھنا یہ صرف آج ہم لوگوں نے سمجھا کہ علماء کی ذمہ داری نہیں، ہر مسلمان کے لیے ان مسائل کا جاننا ضروری ہے جن کے لیے اس کی زندگی گزارنے کا کام آتی ہے۔ وہ ہر مسلمان، چاہے وہ عالم ہو، غیر عالم ہو، کوئی بھی ہو، عام آدمی کے لیے بھی جاننا ضروری ہے ان مسائل کا۔ تو لہٰذا یہ بھی جو ہے حج جن پر فرض کیا اللہ تبارک تعالیٰ، یہاں خاص نہیں کہ علماء کو حج فرض کریں، دوسرے لوگوں کو چھوڑ دے، نہیں کہا جو لوگ پیسہ رکھتے ہوں، مال و دولت ہو، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ کریں۔ تو انہی لوگوں کے لیے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ ان معرفت جو ہے حاصل کریں، جانکاری حج کے بارے میں سب سے پہلے جانکاری مسائل کا علم رکھیں، پھر جا کے آپ حج ادا کریں تو وہ حج آپ کا صحیح جو ہے حج ہوگا۔ ورنہ پھر آپ جو ہے حج کے ایام میں دیکھیں گے تو دوسروں کے محتاج رہیں گے، میرے سے فلاں کام ہوگا میں کیا کروں، میرے سے یہ کام نہیں ہوا میں کیا کروں۔ تو یہ سب مسائل دوسروں سے پریشانی کے عالم میں حج کے ایام میں پھرتے رہیں گے لوگ۔ پھر تیسری چیز جو کہا کہ حج کے سفر میں نیک لوگوں کی صحبت، آدمی کی صحبت سے آدمی پہچانا جاتا ہے، المرء مع من احب، کہ آدمی جو ہے اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے دوست و احباب کو دیکھ لیں کہ وہ کیسے ہیں، انہی کی صحبت میرے پاس رہی ہے کہ نہیں، انہی کی صحبت، انہی کی دوستی میری رہے گی، فرینڈشپ جو رہے گی میرے دوست جیسے رہیں گے عادت و اخلاق میں بھی ویسے ہی رہوں گا۔ تو اسی لیے کہا کہ جیسے دوست کو اگر مجھے پرکھنا چاہتے ہیں تو میرے دوست و احباب کو دیکھ لیں، وہ کیسے رہیں گے میں بھی ویسا ہی رہوں گا۔
تو نیک لوگوں کی صحبت رہے گی تو نیکی پر ابھاریں گے، بھلائی کے کاموں پر ابھاریں گے، وقت کو ضائع کرنے سے بچائیں گے، اور مزید چیزیں جو تھی وہ سفر پورے کا پورا سفر خط برداشت کرنا اور ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ چیز ضروری ہے، اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنا اور ساتھ ساتھ اپنے نفس سے کسی کو تکلیف نہیں دینا، یہ اصل مقصد ہے حج کا۔ دیکھیے حج کے احکام معلوم کر لیتے ہیں، لیکن حج کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی احکام جانکاری حاصل کرے، حج کے احکام و مسائل کو لے، اور کوشش یہ کرے کہ میرا حج قرآن و سنت کے موافق، آدمی کی اس کی دعا بھی کر دینا چاہیے، اور ساتھ ساتھ آدمی وہاں جا کر آنے کے بعد ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی اگر برا تھا اس سے پہلے تو اسی صورت میں بالکل برعکس ہونا چاہیے، اس کے عادات ہو، اس کے اخلاق ہو، اس کا چال چلن ہو، وہ عبادتوں میں مشغول رہتا ہو، ہمیشہ اللہ کا ڈر اس کے ذکر رہے، یہ چیز زندگی میں تبدیل کر دے اس کو حج ہو، ورنہ اگر وہ حج کرائے تو ایسی صورت میں وہی واپس لوٹ کر آئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اگر آدمی ہاں نماز کی پابندی کر رہا تھا، یہاں اچھا تھا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا تھا، تو ایسی صورت میں اگر وہ حج کرتا تو ایسی صورت میں مزید اس کو بڑھ جانا چاہیے، اور عبادتوں کے اندر اور اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، قریب ہونے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا اگر آدمی مظاہرہ کرے، ایسے اچھے اخلاق پیش کرے تو ایسی صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حج قبول ہوگا، یہی معنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی رمضان گزرا ہے، ابھی ہم سے رمضان گزرا ہے، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، سب کچھ ہے معلوم ہے، لیکن رمضان ماحول جیسا ہمارا رمضان جیسے گزرتا ہے، عید کے پہلے دن فجر کی نماز دیکھیں مسجد کتنی بھری رہتی ہے، یہ عبادتیں بیکار ہیں، کام نہیں آئے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جاؤ کہ قیام اللیل کرے، کچھ دن جوش میں آ کر پھر اس کے بعد چھوڑ دے، ایسا مت ہو جاؤ، عبادت کرو، مختصر کرو، لیکن ہمیشہ زندگی بھر کرو عبادت، تمہارے وہی عبادت کام آئے گی۔ تو یہ جو ہمارا موسمی عبادت کر لینا کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہم عبادت کر لیں گے، سال کے 12-11 مہینے خرافات مچائیں گے، جو چاہے کرے من میں آئے، لیکن رمضان آئے تو گڑ گڑا لیں گے، یہ عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ورنہ رمضان کی عبادت اس آدمی کی قابل قبول اسی وقت مانی جائے گی جب رمضان کے بعد اس کا جو ہے شوال میں ہو، ذی القعدہ، ذی الحجہ، کوئی بھی مہینہ ہو، وہ عبادت سے تکتا نہیں، بلکہ اس کو رمضان غیر رمضان میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ تو وہی آدمی اللہ تبارک تعالیٰ اسی کی عبادت قبول کرے گا جس نے رمضان میں کرنے کے بعد رمضان کے بعد بھی اسی حالت پر باقی رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی رمضان کی عبادتیں قبول ہو چکی ہیں۔ تو اسی طریقے سے آدمی کا حج قبول ہونا اسی وقت معلوم ہوتا ہے، اس کی نشانیاں جو سلف نے، ہمارے اسلاف علماء کرام نے بتائی ہے، تو اس میں یہی ہے کہ ہم جو ہے اگر حج بیت اللہ کا حج کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فریضہ ہم پر مقرر کیا وہ ادا کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں حج سے واپس لوٹنے کے بعد آدمی بالکل تبدیل ہو جائے، اس کی حالت حج سے پہلے جو تھی وہ بالکل برعکس ہو جائے۔ جیسے حقوق اللہ میں کوتاہی تھی تو ایسی صورت میں وہ توبہ کرے، یعنی اللہ کے حقوق میں جیسے میں نماز چھوڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا، یہ کہ میں نے گناہ کر دیا، گناہوں کی نافرمانیوں کے کام کیا، تو ایسی صورت میں وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کرے، گڑ گڑائے، رب کے دربار میں جو ہے معافی مانگے۔ اگر حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے، آدمیوں سے میں نے کوئی لین دین جو ہے کمی کر لیا، یا کہ اس میں فرق محسوس کر لیا، یا کسی کا مال میں نے ہڑپ دیا، کسی کی حق طلبی کی، رشتے داروں کے میں نے حقوق کو جو ہے پاس و لحاظ نہیں رکھا، تو ایسی صورت میں آدمی اگر اپنے جو ہے لوگوں سے اگر حقوق کو چھینا ہے تو ایسی صورت میں ان پر معافی کا مطالبہ کرے، یا پھر جو حقوق ان کے انہوں نے چھینا اس کو لوٹا دے واپس۔ یہ زندگی حج سے واپس لوٹنے کے بعد یہ تبدیل ہونی چاہیے۔ تو اسی معنوں میں حج آدمی کا قبول اسی وقت ہوگا جب واپس لوٹنے کے بعد زندگی میں کوئی نمایاں تبدیلی نظر آئے، تب چل کے آدمی کو کہیں گے کہ ہاں واقعی معنوں میں یہ آدمی حج کیا ہے تو حج سے کچھ سبق لے کے آیا ہے، حج سے کچھ فائدہ ہوا ہے، زندگی کے اندر اس کی تبدیلی ہوئی ہے، تو یہی معنوں میں صحیح معنوں میں فائدہ ہوا ہے، تو یہی اسی کو کہیں گے حج، آدمی صحیح معنوں میں حج کیا۔ ورنہ دیکھا دیکھی جو حج ہوتا ہے کہ میرے پاس بھی پیسہ ہے، تیرے پاس بھی ہے، کہ ہم حج کریں گے، اتنا آسان ہو چکا ہے کہ آج جو ہے بہت سارے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ عمرے کے خاص طور پر سمر ہالیڈیز میں پکنک منانے جاتے ہیں، حج جو عمرے میں پکنک منانے، دیکھیے آپ ماحول مشاہدہ کیجیے اپنی آنکھوں سے، افسوس ہوتا ہے ایسے ایسے کام وہاں مقدس جگہوں پر ہوتے ہیں کہ جہاں اپنے جگہ ماحول میں رہتے ہوئے، ایریا میں رہتے ہوئے نہیں کرتے، اس لیے کہ یہاں رہتے ہوئے کام کریں گے تو عزت چلی جائے گی، وہاں رہتے تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو ایسے کام وہاں جا کر لوگ کرتے ہیں۔ آج اتنا جو ہے اس کی غیرت ختم ہو چکی ہے، اس کی حرمت کو پامال اتنا کرتے ہیں لوگ، حالانکہ اتنی مقدس جگہ ہے کہ وہاں ایک نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 کا ثواب، 1,00,000 کا ثواب، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، آپ کا شہر ہے مقدس، اور صحابہ کرام نے جہاں خون پسینہ نبھایا ہے اسلام کی خاطر، ایسی جگہوں پر جا کر ہم لوگ مسلمان اس کی حرمت کی پامالی کرنے جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، تو یہیں سے جانے سے پہلے ہی
تبدیلی کا مظاہرہ کریں، کوشش کریں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو میں حج کو جا رہا ہوں واپس آنے کے بعد میرے اندر نمایاں تبدیلی پیدا کرے۔ اس نیت سے کوئی بھی عبادت کرے تو اللہ تبارک ضرور آپ کے اندر تبدیلی لائے گا، اور عبادت کے اندر آپ کو اتنی طاقت نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ایسے راستے فراہم کرے گا صرف آپ کی نیت کے خاطر، آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہر چیز آسان کرتے جائے گا، اس لیے کہ مالک نے بلایا ہے آپ کو تو وہی آپ کی میزبانی بھی وہی کرے گا۔ تو لہٰذا آدمی کی نیت اگر صاف ہو تو اس صورت میں سارے کا سارا کام ہمارا بہترین جو ہے پائے گا۔ تو لہٰذا آدمی کو سمجھنا چاہیے اتنی بڑی فضیلت والا مرتبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتلایا ہے، اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے بتلایا کہ حج کیسے کیا جائے۔ اس حج کو زندگی میں آدمی ایک مرتبہ ہے تو کیا وہ بھی تجارت میں رسم و رواج میں کیا جائے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں، بعض حجاج کرام کہ ساری زندگی میں جو پونجی کماتے ہیں وہ جمع کر کے حج کرنے کے لیے آتے ہیں، اور پھر سارے بدعت و خرافات میں جو ہے حج ہو جاتا ہے، تو کیا فائدہ ان کا حج؟ تو اس لیے آدمی کو جاننا ضروری ہے کہ جب پیسے کمانے کے لیے فکر اتنی ہوتی ہے تو حج کرنے کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ کرے، صحیح کرے، اس کی تیاری کرے، ابھی سے کوشش کرے۔ ہاں اب نہیں ہو سکتا تو 5 سال کے بعد اللہ تبارک توفیق دے یا اللہ تبارک راستہ فراہم کرے، تو اب سے تیاری کرتے کرتے آپ کو مسائل کی جانکاری خود ہو جائے گی، آپ خود صحیح معنوں میں حج ادا کر سکیں گے۔ تو یہ تیاری کرنے سے اللہ تبارک آپ کو آسانی پیدا کرے گا۔ تو حج اگر ادا کرنا ہے تو اسی صورت میں سب سے پہلے معرفت یہی ساتھ کریں، اس کی جانکاری، آداب، احکام، مسائل، سارے کے سارے چیزیں یہی حاصل کر لیں، پھر جا کر آپ کو وہاں کسی دوسرے کے ذمے یا کہ دوسروں کی تلاش کرتے ہوئے نہیں رہنا پڑتا کہ میں نے ایسا کر دیا، فلاں کام یہ ہوگا، فلاں نہیں ہوا، میرے ارکان چھوڑ گئے، میرے یہ رکن ہوا اور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کیا کرنا، ایسا نہیں ہو سکتا، ورنہ یہیں سے جانکاری حاصل کر لیں گے تو لہٰذا آپ کو وہاں آسانی ہوگی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنا بڑا جو فریضہ مقرر کیا ہے تو اس کے لیے تیاری بھی کریں، اور کوشش یہ کریں کہ ہمارا جو حج ہو وہ کتاب اللہ سنت رسول کے موافق ہو، ہمارا جو حج ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا اس طریقے کے، صحابہ کرام نے جیسے کیا اس طریقے کے موافق ہو، اس لیے کہ وہاں بھی حج کے ارکان میں بھی، حج میں بھی جیسے فریضے میں بھی بعض مخالفتیں ہوتی ہیں، سنت کی مخالفت ہوتی ہے، جیسے عرفہ میں ہو، مینا میں ہو، نمازوں کے سلسلے میں ہو، یا کہ آپس کا لڑائی جھگڑا، بہت زیادہ جو بات دیکھنے میں آتی ہے وہ لڑائی جھگڑے کی ہے کہ آدمی تھوڑی سی بات پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بیوی شوہر کے درمیان ہوتا ہے، آپس میں رشتہ داروں کے درمیان ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تھوڑی سی بات پر، یہ شیطان کا کام ہے بڑا غلانہ۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا من حج فلم یرفث ولم یفسق، کہ آدمی بےہودہ بات بھی نہ کرے، گالی گلوچ بھی نہ کرے، اور ساتھ ساتھ فسق و فجور کی باتیں بھی نہ کرے، تو شیطان اسی مقام پر آ کر بہکاتا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ نماز کی حالت میں بھی شیطان بہکاتا ہے، روزے میں بھی آ کر شیطان بہکاتا ہے، تو عبادت کا جتنا مرحلہ عبادت جتنی اہم ہوگی شیطان اسی کے موافق بہکائے گا آپ کو۔ تو لہٰذا یہاں بھی جو ہے شیطان بہکاتا، تو اس تمام چیزوں سے بچنے کے لیے آدمی جو ہے ان اخلاق کا مظاہرہ کرے، ہمیشہ اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں مشغول رکھے، تو یہ انشاءاللہ ہماری عبادت جو ہے کتاب اللہ سنت رسول کے موافق ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کتاب اللہ سنت رسول کے احکام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن لوگوں کو حج کرنے کی استطاعت دی ہے انہیں کتاب اللہ سنت رسول کے موافق حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن حاجیوں کو اللہ نے اس مرتبہ حج نصیب کیا تو اسی صورت میں ان لوگوں کے حج کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے حج اپنی زندگی میں ادا کر دیا ان لوگوں کو حج کو حج مبرور بنائے، اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جو بھی حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یا جن کے دلوں میں ارادے ہیں ان کے ارادوں کو پورا فرمائے، آمین۔ جب تک رکھے توحید پر باقی رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر اور سوء خاتمہ سے محفوظ فرمائے، مرنے کے بعد جنت الفردوس نصیب فرمائے، عذاب قبر سے بچائے رکھے، عذاب جہنم سے بچائے رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد ہے پروگرام، میرا شروعات ہے یہ، پھر اس کے بعد اس کے بارے میں ہے، وہ ٹائمنگ ظہر بعد ہے، وہ آئیں گے اور ایک وہ پورا بارے میں بتائیں گے آپ حج کیسے کرنا، کیا کرنا، یہ پورا ختم نہیں ہوا پروگرام، شام تک ہے ابھی بتائیں گے، نہیں آ رہے
دیکھیے اصل میں مجھے بات جتنی بتانی تھی، موضوع جو دیا گیا تھا اسی کے موافق میں نے بات کی آپ کو، اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ میرے بعد دوسرے اور ایک شیخ آئیں گے تو وہ تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن اب معلوم ہوا کہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو لہٰذا آپ جو سوال کریں گے میں اس کا جواب دوں گا۔ تو دیکھیے حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے، ایک حج افراد ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے حج تمتع میں کہ آدمی یہاں سے احرام باندھتا ہے اپنے ہی گھر سے یا میقات سے پہلے، ارادہ ہوتا ہے عمرے کا، عمرہ کرنے کے بعد آدمی احرام کھول دے گا، اس کے بعد مکہ ہی میں مقیم رہے گا، مکہ ہی میں رہے گا، پھر اس کے بعد حج کے جب ایام آتے ہیں 8 ذی الحجہ، اس کے بعد سے اس کے پھر دوبارہ احرام باندھتا حج کی نیت سے، تو پھر اس کے بعد پورے حج کے ارکان ادا کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ یہ پہلی قسم حج کی جو افضل ہے، اکثر حجاج اکرام یہاں یہی کرتے ہیں حج تمتع، یعنی عمرہ پہلے ادا کرتے ہیں، پھر عمرے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، عام لباس میں زندگی ہوتی ہے، پھر جیسے 8 ذی الحجہ ہوتے تاریخ حج کے ایام، اس کے بعد وہاں احرام باندھ کر مینا میں چلے جاتے ہیں، پھر عرفہ، پھر مزدلفہ، پھر مینا میں یہ ایام گزرتے ہیں، تو یہ حج تمتع ہے۔ دوسری قسم ہے حج قران۔ حج قران میں ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے گھر ہی سے احرام باندھے گا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ سے احرام باندھے تھے، لیکن ساتھ میں ہدی کا جانور ہونا ضروری ہے، جیسے قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اسی کو ہدی کہتے ہیں اپنی زبان، تو وہ جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیا تھا، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ مکہ جائیں گے، عمرہ ادا کریں گے، عمرہ کے بعد احرام نہیں کھولیں گے، اسی احرام پر باقی رہنا پڑے گا آپ کو حج کے ختم ہونے تک، تو وہی ایام میں عمرے ہی کی حالت میں رہنا پڑے گا، پھر اس کے بعد حج کے ایام آئیں گے، پھر حج کے ایام آنے کے بعد حج پورا ادا کریں گے ہم، اس کے ارکان، اس کے واجبات سارے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے ہدی کا جانور ذبح کریں گے، حج کے ایام جیسے ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ احرام کھولیں گے، لیکن اس میں یہ کہ ہدی کا جانور لے جانا اور احرام نہیں کھولنا، عمرے کے بعد احرام نہیں کھولیں گے، احرام جب عمرے کا باندھیں گے تو آپ حج تک وہ احرام باقی رہے گا، اس کو کہتے ہیں حج قران، دوسری قسم۔ تیسری ہے حج افراد۔ حج افراد میں ہوتا ہے کہ آدمی عمرہ زیادہ نہیں کرتا، جیسے کوئی آتا ہے آدمی عرفہ ہی کے دن، تو ڈائریکٹ عرفہ کے دن آئے گا، وہ ڈائریکٹ طواف کر کے عرفہ ہی میں شامل ہو جائے گا، تو جیسے وقوف عرفہ اصل ہے حج میں، تو اگر اس میں پہنچ گیا تو اسی صورت میں اس کے باقی جتنے 11-12 ہیں کنکریاں مارنے کی وہ ادا کر دے گا۔ اس میں ہوتا ہے کہ افراد میں صرف حج ہے، عمرہ نہیں اور قربانی بھی نہیں، یہ افراد ہے۔ 3 قسمیں ہیں، تینوں میں حج تمتع میں عمرہ اور حج 2 ہے، اس میں قربانی وہیں پر جا کر لینا پڑ سکتا ہے آپ کو۔ اس میں ہوتا ہے کہ حج تمتع میں عمرہ ادا کرنے کے بعد آدمی احرام کھول دے گا، پھر حج کے ایام آئیں گے تو وہیں سے جو ہے پھر دوسرا احرام باندھنے کے بعد حج ادا کرے گا، یہ پہلا۔ دوسری ہے حج قران۔ حج قران میں آدمی گھر ہی سے احرام باندھے گا میقات سے، پھر وہ ساتھ ہدی کا جانور، قربانی کا جو جانور ہے وہ بھی لے گا، اور جو ہے وہ ساتھ جو ہے عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام بھی نہیں کھولے گا، اور سارے حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد وہ احرام کھولے گا، جو ہے حج قران جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لیکن آپ نے خواہش ظاہر کی کہ حج تمتع افضل ہے۔ تیسرا حج جو ہے بغیر عمرے کے صرف حج ہوتا ہے، آدمی جیسے اکثر سعودیہ کے یا حج افراد کرتے ہیں، اکثر یہ علاقے جو ہے حج افراد کرتے ہیں، اس میں ہوتا ہے کہ عمرہ نہیں بلکہ عرفہ ہی کے دن عرفہ کو پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے ارکان ادا کرنے کے بعد 2 دن یا 3 دن میں ہو جاتا ہے، پھر وہ قربانی بھی نہیں ہوتی ان میں، بہت آسانی سے ہوتا۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں حج کی۔ اس میں نہیں افاضہ میں ہوگا، 4 کام جو کرنے ہیں وہ کریں گے، یہ عمرے کا جو شروع ہے طواف وہ نہیں کرے گا۔ ہاں کوئی بھی آدمی، آپ مکہ جا رہے ہیں تو اسی صورت میں جیسے عام مساجدوں میں تحیۃ المسجد ہے تو تحیۃ المسجد نہیں پڑھیں گے، وہاں طواف کریں گے آپ، لیکن افراد والا جو ہے ڈائریکٹ عرفہ آئے گا، سمجھے، ڈائریکٹ عرفہ جو کرے گا، پھر اس کے بعد ارکان کے بعد ختم ہو جائے گا اس کا۔ ہاں اس دن جو 4 کام کرنے ہیں تو وہ کرے گا 10 سے لے کر، تو اس طریقے سے نیابت، جب نیابت کرتے ہیں تو وہ آدمی کا بھی حج ہو جاتا ہے یا پھر جو بھیجے ہیں صرف ان کا نہیں؟ ثواب تو دونوں کو ملے گا، لیکن حج وہ آدمی کا فرض مطلب ادا نہیں ہوا ہے، اس کا نہیں اس کا نہیں، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا اس کو، یہ جو کام انجام دیا سارے کے سارے ارکان، پریشانی، یہ سب جو ہے اس آدمی کو ثواب نہیں ملے گا، جو پیسے دے کر بھیجا ہے اس کو پورے کا پورا، اس کو بھی ملے گا۔ اور جو آدمی پیسے دے کے بھیجے اس کا حج ہو رہا ہے، ہاں اس کا تو حج ہوگا، فرض ادا ہو گیا، ہاں اس کا فرض ادا ہوگا، اس سے ثابت ہو جائے گا، اس کو ثواب ملے گا، اس کو بدلے جو ہونے جا رہے ہیں انہیں پہلے حج
ہاں وہ کر کے رہنا. نہیں نہیں یہیں سے لے جانا, میقات سے پہلے لے جانا پڑتا ہے. جی مسجد عائشہ سے جو احرام باندھتے ہیں وہ صحیح ہے کہ کر سکتے ہیں, ایسا بار بار عمرہ کرتے ہیں, اب جلدی چلے گئے, حج سے پہلے جلدی چلے گئے, جی تو ہر 2 دن کو عمرہ کرنا یا پھر اس کی خواہش کرنے کے صحیح ہے, کر سکتے ہیں؟ نہیں ایسا تو نہیں کر سکتے, ورنہ حضرت عائشہ کی جو خاص حالت تھی وہ حالت آج مردوں کی کہاں ہے. حضرت عائشہ کی جو حالت تھی وہ ایک مجبوری تھی ان کی. اگر عورتوں کی حالت ہوتی تو ٹھیک مان لے سکتے ہیں. آج کل مرد بھی کر رہے ہیں اس طریقے سے. کیا مرد عورت دونوں برابر ہیں؟ کیا حج کے ایام میں یا مرد عورت بن جاتے ہیں کیا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اس طریقے کا حج تو نہیں کر سکتے. عمرہ جو ادا کرتے ہیں بار بار تو وہ تو نہیں کر سکتے ادا. اس لیے کہ بعض علماء کہتے ہیں اس پر ہے کہ وجہ یہ ہے کہ اس کی مکہ میں جب اتنے دن رہتے تو مقیم بن جاتے ہیں آپ, کہ آپ جو ہے مقیم, یعنی اس کے بعد جو ہے آپ کو سفر قصر نماز نہیں ہوگی بلکہ اس میں جو ہے پوری نماز پڑھیں گے آپ, چاہے آپ اکیلے پڑھیں چاہے آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں, مقیم کی حالت ہو جاتی ہے. تو اس حساب سے بعض علماء اجازت دیتے ہیں, لیکن اکثر کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے چیز. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافی دن تھے وہاں, لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار آ کر وہاں عمرہ نہیں کرنے دیا, جبکہ آپ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بھائی تھے آپ کے, ان کو بھی نہیں دیا حکم کیا آپ ایسا کریں. مجھے حضرت عائشہ کو الگ رکھا تھا. پھر ایک خاص ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں سے احرام باندھ کے اچھی, جب طبیعت اچھی ہو گئی تو کہا کہ احرام باندھ کے آئیں, پھر اس کے بعد وہاں سے ادا کریں گے آپ. تو یہ صرف عورتوں کے لیے مسئلہ تھا, لیکن آج کل جو بہت آسانی ہو چکی ہے اس میں, چھوٹ اتنی ہو چکی ہے کہ ہم لوگ دیکھتے تھے کہ سر بال مونتے مونتے خون آ جاتا تھا لوگوں کے, پھر پوچھتے حضرت کیا کرنا بول کے, تو کیا کریں گے, سر بھی منڈا لے ساتھ میں. جی سوال ہے, اگر کسی وجہ سے کنکری مارنے نہیں جا سکتے تو کیا کریں؟ اگر عذر ہے آپ کا تو اسی صورت میں دوسرے کو نیابت بنا سکتے ہیں. اگر عذر ہے کہ معنی میں آپ جا نہیں سکتے یا کہ بھیڑ کی وجہ سے آپ پریشان ہو جائیں, خاص کر عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں اس طریقے سے. اگر کسی وجہ سے نہیں جا سکتے, مثال کے طور پر عورت ہے, اس کا شوہر ہے, تو اسی صورت میں وہ شوہر اپنی بیوی کی نیابت کرتے ہوئے جتنے کنکریاں وہ مارے گا اسی وجہ سے دوسری نیت سے اس کے مار دے گا. اگر بیٹا ہے, اگر باپ چل نہیں سکتے تو اسی صورت میں وہ بیٹا باپ کی نیابت کرتے ہوئے اپنی بھی لے گا, اپنے باپ کی بھی کنکریاں لے جا کر مار سکتے ہیں. اس میں کوئی بات. اگر عورت حیض میں ہے, حرم میں ہے, تو کیا کرے؟ واپس آ جائے اور حج کے دوران تو وہیں سے چھوڑ دے باقی حال. پھر مکمل کرنا کیا عورت اگر حیض میں ہے, جی, حج کی حالت میں ہے, تو کیا کرنا ہے؟ اگر پھر اس کو مکمل کرنا ہے, مطلب جہاں سے چھوڑیے پھر وہاں سے. اور یہ سوال نہیں, میں جو بول رہا ہوں یہاں پر جو بھی سوال ہو رہا ہے میں اتنے پیٹ کے ٹائم تو پتا چلتا. نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کب دوران حج شروع ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے؟ شروع ہو رہا ہے جی, تب حج وہ روک دیں گے, روکنے کے بعد پھر مکمل کرنا ہے. اگر دوران حج اگر عورت حیض والے پہنچ جاتی ہے اس کی تو کیا کرنا ہے, یہ سوال ہے. تو ایسی صورت جو روک دے گی, جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ دوسرے جتنے ارکان کر سکتے ہیں, لیکن خاص کر کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہونا یہ کہ وہاں جو ہے جتنے ارکان ہیں اس کو روک دیں گے آپ, پھر اس کے بعد انجام دیں گے آپ اس کو. نہیں, میں ارکان نہیں بیان کیا. شروع حج کرنے کے لیے میں شروع 5 بتایا. ہاں 5 ہے, بول دیا نا. ایک مسلمان ہونا, وقوف, جی, اچھا احرام ہے, وقوف عرفہ ہے, طواف افاضہ ہے, ہو گیا. ایک تو احرام ہونا, وقوف عرفہ, طواف افاضہ, نہیں طواف افاضہ
نہیں ہے. رکن اس کو کہتے ہیں کہ آپ اگر ان چھوڑ دیں گے تو اسی صورت میں حج آپ کا باطل ہو جائے گا. تو اس کو طواف وداع تو نہیں ہے رکن. طواف وداع کو بعض لوگ سنت مانتے ہیں، اکثر لوگ. چوتھی چیز مجھے یاد نہیں ہے، میں آپ کو پھر دوبارہ. عورت طواف وداع نہیں کر سکتی کیا؟ کے طواف وداع کر کر ہی آنا یا واپس آ سکتی ہے؟ اس بنیاد پر حیض کی حالت میں آ سکتی ہے. وہی بتا رہا ہوں. طواف وداع جو اگر عورت حیض کی حالت میں ہو تو کیا طواف وداع کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ طواف وداع کو اکثر لوگ سنت مانتے ہیں. طواف وداع کرے بغیر بھی، جیسے مثال طور پہ ہم لوگ مدینے سے عمرہ جاتے تھے مکہ، تو طواف وداع کے بغیر بھی آ جاتے تو کہتے ہیں کہ طواف وداع سنت ہے. سنت جیسے کر بھی سکتے چھوڑ بھی سکتے، تو لہٰذا وہ ہو سکتا ہے. لیکن عورت کے لیے خصوصی حالت اگر ایسی پہنچ جائے کہ حیض کی حالت میں، تو ایسی صورت میں وہ جو ہے بغیر اس کے بھی، اس لیے کہ نیت اس کی صاف ہے، لیکن حالت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی طبیعت کی مجبوری ہے، تو لہٰذا وہ تو بغیر اس کے بھی آ سکتی ہے. لیکن نیت تو کر لے گی اپنے دل میں، تو ہو جائے گی اس کی. ضروری ہے. ہاں جی، مسلم چھوٹ ہے. طواف وداع رکن نہیں ہے، سنت ہے کہ آدمی جو ہے کر بھی سکتا ہے. اگر جیسے آپ کو سہولت ہے، آپ رہتے ہیں اور ایک دن یا ایک اور 4-5 گھنٹے، تو اسی صورت میں آپ کر لیں. لیکن اگر آدمی نہیں رہتا تو ایسی صورت میں وقت جلد ہے اس کو. جیسے کچھ حجاج ایسے ہوتے ہیں کہ 12 تاریخ کے بعد رات ہی کو فلیٹ ہوتی ہے ان کی، یا کہ 13 کی صبح ہی میں ہوتی ہے، تو پہنچنا پھر یہاں ادا کرنا، یہ افاضہ والے پاس تاخیر کر کے ادا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں نہیں کر سکتے تو چل سکتا ہے. کنفیوز ہے. اصل میں پروگرام کا جو شیڈول تھا یہاں کیسے تھا کہ میرا پہلا تھا مجھے حج کی فضیلت، شروط اور زمانیہ میقات کے بارے میں بتانا. اس کے بعد جو شیخ امین آنا تھا وہ تفصیل سے آپ کو بتاتا حج کا جو طریقہ ہے، کیا کرنا ہے، سب پورا. شاید اتفاق سے ایسا ہو گیا انہیں کے بجائے. ہاں، تو ہو سکتا ہے شیخ طارق جو ہے مدنی حفظہ اللہ آئیں گے تو وہ تفصیل سے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. ہمارے ماں رہتی ہے جی وہ جا سکتی ہے حج کو، جی کمزور رہتی ہے، ان کا عمرہ کر سکتی ہے ہمارے جوڑنے کے بعد، یعنی کہ ان کے نام سے یا ان بدل کے ثواب کے نام ثواب کے لیے جو لوگ اجازت دیتے اس کی کہتے سے بہتر تو پتہ نہیں چلتا. یعنی اگر کوئی آدمی مثال کے طور پہ اس کی والدہ ہے، اگر وہ عاجز ہے تو بیٹا چاہتا ہے کہ اس کی ماں کی جانب سے عمرہ ادا کرے اور نیت ہو اور ثواب کا ثواب پورا جو ہے اس کی ماں کو ملے، تو کیا کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. تو کچھ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کیسے جب حج بدل کر سکتا ہے تو آدمی عمرہ کا بھی بدل ہو سکتا ہے. جب حج بدل کر سکتے ہیں آپ کہ اب مثال کے طور پہ آپ کی والدہ جو ہے نہیں کر سکتی تو آپ ان کی نیامت کرتے ہوئے کر سکتے ہیں. تو لہٰذا جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ترتیب میں کہا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کو اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے لیے، تو جب حج ادا کر سکتے ہیں تو حج سب سے بڑھ کر ہے، اس کے بعد عمرہ ہے. تو لہٰذا جب حج ادا کر سکتے ہیں تو عمرہ بھی اس کے تابع ہے، تو وہ بھی بدل کے طور پر ادا کر سکتے ہیں. ثواب اس کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. ثواب ان کو پورے کا پورا ملے گا. آپ ان کی نیابت کرتے ہوئے جتنی مشقت آپ اٹھائیں گے آپ کو بھی ثواب ضرور ملے گا اس کو. تو ایسا باپ محروم ہے، جی باپ محروم ہے، جی ان کا عمرہ کر سکتے ہیں. اس کا علم مجھے نہیں ہوتا والا، شیخ طارق سے پوچھے وہ بتائیں گے آپ کو. لاسٹ بعد میں دیکھیے سوال ہے، جیسے میں نے سمجھا ہے ہم بال تو کترتے ہیں، اگر ہم واپس ہونے کے بعد شک ہوتا ہے کہ ہم بال کاٹیں کہ نہیں تو کیا کریں؟
تو دیکھیے حج کے متعلق ہوگا غالباً اس وقت، اس لیے کہ میرا موضوع حج کے تعلق سے ہے. اور عورت تو معلوم ہے کہ بعد جو آخری حصے سے پور کے مطابق کاٹنا ہے اس کو. اگر شک ہوتا ہے تو شک کی بنیاد پر آپ جس کو مناسب سمجھتے ہیں اس پر عمل کریں. اس لیے کہ جیسے نماز میں شک کی بنیاد پر آپ 4 پڑھیں 3 پڑھیں تو اسی صورت میں شک جو ہوگا وہ کم کی بنیاد پر ہوگا، 3 پر پڑھ لیں گے اور دوسری جو ہوگی اس پر 1 رکعت مزید پڑھنے کے بعد آپ سجدے سہو کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو برابر کر دے گا. تو اسی بنیاد پر شک ہوتا ہے کہ آپ کاٹیں کہ نہیں کاٹیں، تو اسی صورت میں شک کی بنیاد پر مزید کاٹ لیں تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے شک کو دور کر دے گا اور وہ جو پس و پیش تردد ہے وہ بھی آپ کا ختم ہو جائے گا. سوال ہے ماں ضعیف ہے، بیٹا حج میں جا کر ماں کے نام سے عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے سوال بہت سارے سوالات اس میں اٹھتے ہیں، اس لیے کہ ایک سفر میں یہ عمرہ پھر حج پھر دوسروں کی نیت یہ تمام چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلے جیسے میں نے کہا عمرہ مسجد عائشہ سے جا کر کرتے ہیں لوگ اپنے نام سے بھی، تو وہ عمرہ صحیح ہے یا نہیں اسی میں اختلاف ہوگا. تو یہاں کیا ہے، ماں ضعیف ہے بیٹا حج کو جا کر ہے، لیکن ماں کے نام سے عمرہ کہاں سے ادا ہوگا؟ وہی مسجد عائشہ ہی کے نام سے. تو بات وہی چھڑے گی پھر اختلاف کی کہ کیا وہ عمرہ خود اپنا جو کرے گا وہ صحیح ہوگا تو پھر اس کا کیسے صحیح ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اگر یہاں سے جاتے ہیں تو الگ بات ٹھیک ہے، لیکن وہاں جا کر آپ کس لیے جائیں گے، نیت کیا ہوگی آپ کی؟ تو ایسا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً عمرے 4 ہی کیے ہیں، اور ایک سفر میں آپ 2 نیتیں لے کر اس طریقے سے جانا یہ کہاں تک ٹھیک ہے، یہ بھی ذرا اختلافی مسئلہ ہے کہ آپ تو چلے گئے لیکن وہاں جانے کے بعد آپ کی ماں کمزور ہے تو لہٰذا آپ بھی عمرہ ادا کر سکتے ہیں. تو وہاں بات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ وہاں جا کر آپ اپنا کر لیں پھر دوبارہ یہاں سے آ کر یہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر مدینہ پہنچ کر اپنی ماں کے ذریعے سے عمرہ ادا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے. اس کے بارے میں شیخ طارق سے پوچھیں، آپ دوبارہ آنے کے بعد ان سے سوال کریں اس چیز. نہیں سوال کیا وغیرہ کو کھڑے رہتے ہیں ان کو بلاتے کہ آؤ ایسا. وہی تو میں بول رہا ہوں نا، اختلاف کس کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، آپ کے پاس بھی دلیل ہے، میں سمجھتا ہوں یہ چیز درست نہیں ہے، میرے پاس بھی دلیل ہے. جب کوئی بات آپ اتھینٹک کریں کہ بھائی ہاں یہ غلط ہے تب آپ روک لگا سکتے ہیں. میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو گیا تو گورنمنٹ اگر زبردستی جبر کرے گی تو کہیں گے دیکھو ایسی حکومت جبر، الزام ہوتا نہیں ہوتا. ہاں تو یہی ہے سر، بہت سارے جو ہے مسائل میں مسلک کے لوگ جو ہے اس کو جائز قرار دیتے ہیں. 2 مسلک والے جائز ہیں، 2 مسلک والے جائز نہیں قرار دیتے. تو آپ کیسے لگائیں گے؟ انہی کی بات کو ان پر چلائیں گے؟ یہ تو نہیں کر سکتے. تو لہٰذا گورنمنٹ خاموش ہے کہ مسالک والے لڑنے دیں، سمجھے؟ آپ پبلک کا کیا ہوگا؟ گورنمنٹ خاموش ہو جاتی ہے لیکن عام لوگوں کا کیا؟ وہی بول رہا ہوں نا، عام لوگ، بعض لوگ وہاں کے سعودیہ کے لوگ علماء بھی کہتے ہیں کہ وہاں عمرہ جو ادا کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی 40 دن یہاں جو جاتا ہے یہاں سے وہ مقیم کی حالت ہو جاتی ہے. بہرحال سفر کی مدت معلوم ہے آپ کو قصر کرنے کی کہ کتنے دن کر سکتے ہیں. بعض لوگ 3 کہتے ہیں، بعض لوگ اور زیادہ، بعض لوگ 4 کہتے ہیں، بعض لوگ بہرحال الگ الگ مدت ہے. بعض لوگ 9 کہتے ہیں، بعض لوگ 15، بعض 19، الگ الگ اس کے ایام ہیں. لیکن جس میں قصر کی مدت جو ہے 2 رکعت ہے. لیکن اگر 19 بھی مان لی جائے، 15 دن مان لیا تو اب 15 اور 40 کتنا فرق ہے؟ تو لہٰذا آپ 15 سے بڑھ گئے تو مقیم کی حالت ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ آپ مکہ میں رہنے والے ہیں. تو مکہ کے لیے کیا ہے؟ حدود حرم سے باہر جانا ہے پھر عمرہ ادا کرنا. تو آپ کی حالت بھی وہی ہوگی جو لوگ جائز قرار دیتے ہیں. جو لوگ جائز نہیں قرار دیتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ مسافر ہیں، آپ کے مکہ ہی میں رہیں گے، اب اس کے بعد نہیں جائیں گے واپس. تو آپ نے ارادہ کس نیت سے آیا ہے؟ عمرہ اور حج ادا کرنے کا. اور کوئی بھی صحابہ کرام سے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی دلیل موجود ہے کہ جو بھی عمرہ ادا کرنے آئے تو اسی صورت میں یہاں اگر حج ادا کرنے آئے مکہ میں رہے تو دوبارہ عمرہ ادا کرے گا. اس لیے کہ شریعت کا اصول ہے کہ کوئی بھی آپ عبادت کا کام انجام دینے سے پہلے شریعت کا نص چاہیے، شریعت کی دلیل چاہیے کہ اللہ نے آپ کو حج فرض کیا ہے. کن لوگوں پر؟ مالدار پر. اپنے مالدار نہیں تو مجھ پر نہیں ہے، یہ مالدار ہے تو ان پر ہے. تو لہٰذا روزہ کن پر ہے؟ بچے پر نہیں ہے بالغ ہونے کے بعد. تو اس طرح شریعت کا نص عمرہ جو ہے مکہ میں رہ کر باہر سے آنے والے سفر کی حالت میں رہ کر یہ لوگ مقیم کی حالت بھی ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ یہاں سے آ کر کوئی نہیں کہ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام موجود تھے، اس حالت میں موجود تھے، لیکن کسی نے بھی اس قسم کا عمرہ ادا نہیں کیا. جو لوگ جائز قرار نہیں دیتے ان لوگوں کی دلیل ہے. تو اس طریقے سے بہرحال اختلافی مسئلہ ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں وہ جائز قرار دیتے اس بنیاد پر، جو لوگ نہیں قرار دیتے وہ اس بنیاد پر ہے.
اب عام لوگوں کا مسئلہ ہے وہ ثواب کی نیت سے جو بھی کام چاہے جتنا چاہے بٹورنا چاہتے ہیں. اب جو صحیح حج ہے ایک جو زندگی میں ایک مرتبہ اس کو قرآن و سنت کے موافق ادا کرنے کی فکر نہیں ہے. اب رہا اس عمروں کی فکر رہتی ہے، ان عمروں کی ہے کہ نہیں. قرآن و سنت کے موافق جو حج ہے اس کو ادا کرنے کی فکر نہیں، اس کی تعلیم حاصل کرنے کی فکر نہیں، کچھ بھی نہیں. آپ مثال کے طور پہ بولے مینا میں اندر 2 رکعت نماز پڑھے تو آپ لڑائی لڑنے لگیں گے، ہے کہ نہیں. جبکہ اس عمرے میں اختلاف ہے، جبکہ وہاں صراحت کے ساتھ نص موجود ہے کہ صحابہ کرام میں کسی نے اختلاف نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عثمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان کے شروع کے زمانے میں سب ہوتا تھا، لیکن اس کو نہیں مانیں گے. جبکہ وہاں کسی کا اختلاف نہیں ہے، صراحت کے ساتھ احادیث موجود ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں وہاں 4 ہی پڑھیں گے. تو یہ بات جب صراحت کے ساتھ بعض احکام ایسے حج میں ہیں کہ جن کی صراحت موجود ہے تو اس پر اختلاف ہے، جن میں اختلافی مسئلہ ہے تو اس میں جو ایسی بات ہے. کیا مسجد عمرہ میں صرف سال میں ایک ہی بار نماز ہوتی ہے؟ ہاں بس اس کے بعد بند رہتی ہے. ابھی کوئی مسافر ہو یا کوئی وقت نماز کا ٹائم ہو، نہیں وہاں نہیں ہوتی نماز، آپ خود بھی نہیں پڑھ سکتے. بند رہتی ہے مسجد اکثر و بیشتر. باہر پڑھ سکتے ہیں، مسجد کے ہاتھے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. مسافر کی نیت سے آپ میدان میں بھی پڑھ سکتے ہیں نماز. اللہ کی زمین جو ہے پوری کی پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک کر دی گئی ہے. یہ خاصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 چیزوں میں. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کا تمام حصہ پاکیزہ بنا دیا میرے لیے، میں جہاں چاہوں نماز پڑھ سکتا ہوں. آپ پاک و صاف کریں زمین کو اور ہاتھ سے ڈالیں، اگر مناسب سمجھتے ہیں تو ڈال کے آپ نماز پڑھیں، جہاں بھی چاہیں قبلہ معلوم کر لیں نماز پڑھیں. کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کو نماز. میقات کے باہر جا سکتے ہیں آپ. کہاں؟ وہی ایک سفر میں اتنے عمرے کی نیت کے بارے میں اختلاف ہے بہت بڑا، اور بحث کے لیے بہت لمبا وقت ہے اس کے لیے. ہاں اس میں بھی اختلاف ہے کہ ایک سفر میں کر سکتے ہیں کیا. آج خود جو امت کا مسئلہ بنا ہے کہ جو لوگ عمرہ ادا کر رہے ہیں سال میں ایک مرتبہ یہ کریں، یہ درست ہے کیا؟ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حج تو فرض کر دیا لیکن صرف 4 ہی کیے، جبکہ مدینے سے مکہ فاصلہ کتنی دور تھا، تو 4 ہی کیا. ہوتے ہوئے بھی کہا کہ میں نہیں کروں گا اس کا. پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہا کرتے تھے کہ میں ہر بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں گا، جہاں جاتے ویسے ہی جاتے تھے، جہاں چلتے ویسے ہی چلتے، جہاں کیسے کپڑے پہنتے ویسے ہی پہنتے. تو انہوں نے بھی 4 ہی کیا، کہا میں نہیں کروں گا اس سے زیادہ، گرچہ ثواب رہے گا لیکن ہمارے نبی نے اتنے ہی کیا ہے تو اتنا ہی. تو اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ میقات سے باہر آ کر بھی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سفر کی نیت ایک ہی ہے نا آپ کی. تو ہاں زیادہ نہیں کرنا آپ کو. ہو سکتا ہے کہ اب دوسرا مدینے سے اگر آ رہے ہیں، جو لوگ اجازت تھوڑی سی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر مدینے سے مکہ واپس لوٹ کر آ رہے ہیں تو اسی صورت میں وہاں سے کر لیں، لیکن یہی معمول بنا لینا اس کا یہ درست نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ایک بس ایک 4 2 1 5 8 ایک فرض ہے آپ پر، جو باقی ہے وہ نفل ہے. لیکن کر سکتے اجازت ہے، اس کی اجازت ہے، کر سکتے ہیں. تو آپ یہ بھی کرتی ہے اس کے بعد آپ انتقال ہو گئے نا. ہاں اس کے بعد نہیں تھی زندگی. تو جیسے ہی ہوا تو اس کے کچھ ہی مہینے بعد، کچھ ہی دنوں کے بعد بیماری شروع ہوئی، تو بیمار ہوتے 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 انتقال ہو گیا آپ کا. زمانے میں جو ہوتا تھا جی ہر سال ہوتا تھا، تو آپ کبھی گئے اس کا نہیں اس میں آپ داخل ہی نہیں ہوئے. مکہ جاتے تھے. نہیں جس وقت مکے میں بھی تھے آپ حضور ہاں 10 سال تھے نا. تھے 10 سال 13 سال تھے. اچھا تو 13 سال میں کبھی بھی 13 سال میں حج فرض نہیں ہوا. ہاں 13 سال میں کوئی حکم نماز تک فرض نہیں ہوئی. ہاں آخری ایام میں مکہ کے معراج پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کیا تھا تو ایسا تھا. لیکن مکی زندگی کے اندر کوئی بھی حکم نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صحابہ کرام کو آیا. بس آپ توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، یہی بات 13 سال زندگی گزری. 10 سال کے اندر جو بھی آپ فرائض لے لیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج، یا کہ صدقہ و خیرات ہو، یا کہ شادی بیاہ کے سارے مسائل 10 سال میں آئے. پورے طلاق کے سب مکی زندگی کے اندر کوئی حکم نافذ نہیں ہوا. ہاں سب مدینے کے اندر ہی ہوئے گا کام. تو سوال جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنے اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.